ایک قسم کا ان کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ تم مر جا، تو مرا نہیں ابھی، مطلب تمہیں اب مر جانا چاہیے، کوئی شرم کرو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان جراثیموں سے مرنا چاہیے، تم ابھی تک ہماری سر کھانے آ جاتے ہو۔ اللہ کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہا اللہ کا نام لینے سے اگر کچھ نہیں ہوتا تو کیوں لیتے؟ جہاں سے سوال پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، جواب وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اگر اس نے ڈومینیٹ ہو کے آنا ہے تو اس وقت تو ویسے ساروں کو اللہ یاد آ جاتا ہے، جب اچانک کرونا آتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ رحمان سننے سے شفا، یہ بات تو آپ لوگوں نے میرا خیال ہے سبھی نے بار بار سنی ہے، میرے منہ سے بھی اور بہت سے لوگوں سے، اور خود بھی آپ میں سے بہت سے اس سے شفا یاب ہو بھی چکے ہیں۔ طریقہ کار بھی آپ سبھی کو تقریباً پتہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کے لیے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے، یا آپ کے زندگی کے کوئی روزمرہ کے معاشرتی سیاسی مسائل ہیں، آپ نے جس جگہ پہ اپنی مقدور بھر کوشش کر لی ہے، یا جو بھی آپ کے وسائل ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں، یا آپ کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، یا آپ کی ریسورسز اب جواب دے گئی ہیں، یا ایک ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے، بند گلی میں زندگی کے پہنچ گئے ہیں، وہاں پر مایوسی کی بجائے آپ نے اس طریقہ علاج کو ایک بار ضرور اپنانا ہے، آزمانا نہیں، اپنانا ہے۔ مثال میں دیتا ہوتا ہوں، جیسے 30,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز اڑا ہو اور خدا نخواستہ پائلٹ اعلان کرے کہ جی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اور ہم کسی وقت بھی کریش کر سکتے ہیں، تو اپنی اپنی بیلٹیں باندھ لیں، نیچے سمندر ہے، جیکٹس بھی پہن لیں، آکسیجن بھی منہ پہ لگا لیں، اور جو دعا دھرو کرنا ہے وہ کر لیں۔ ایک قسم کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ جی ان دوڑ اپنی اپنی۔ اس وقت جو خدا یاد آتا ہے، بغیر وضو کے، بغیر اس سینس کے کہ منہ مشرق کو ہے، مغرب کو ہے، شمال کو ہے یا جنوب کو ہے، اپنے پیارے یاد آتے ہیں، اپنے ادھورے کام یاد آتے ہیں۔ وہ صاحب جو کراچی والے PIA کے پلین سے زندہ بچے تھے، ایک بینکر تھے، بہت بڑے پریزیڈنٹ تھے، وہ کہتے ہیں نا، میں نے اللہ سے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، میرے کچھ کام رہتے ہیں، میرے والدین کے، یہ وہ، کہا تو ساروں نے ہوگا، لیکن بہرحال ان کی کرسی ایک گاڑی پہ آ گری، اللہ نے بچا لیا۔ دوسرے ایک صاحب جو تھے وہ بھی بچ گئے، 99 میں سے 2 بندے بچے۔ جانے تو 99 ہی چاہیے تھے آسمان سے گر کے، تو گئے 99 ہی تھے۔ جہاز جن گھروں پہ گرا ان میں سے 2 لوگ، ایک خاتون اور ایک ان کی ملازمہ بچی، ان کے سروں میں اینٹیں لگیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھی شہید ہو گئی۔ 99 کا فگر پورا ہو گیا۔ وہ اپنے گھر میں محفوظ تھے، گھر سے زیادہ بندہ کہاں محفوظ ہوتا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھے، اللہ سے جا ملے، اور یہ آسمان سے گر کے بھی 2 بندے بچ گئے۔ یہ فائنل فیصلہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ رب عظیم، وہ رب کریم، جس نے رسول کریم کی وساطت سے، ان کی زبان سے ہمارے تک یہ قرآن کریم پہنچایا، اسی قرآن کریم کا حرف حرف شفا ہے۔ یہ بحیثیت مسلمان کے تو ہم سب کا ایمان ہے، لیکن نان مسلم بھی اس سے ٹھیک ہو رہے ہیں، کیونکہ سب کا بنانے والا ایک ہے، تو یہ مینول ساروں کے لیے ہی ہے۔ لیکن سارے قرآن میں سے سورہ رحمان ہی کیوں؟ جب آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ رحمان کو پکارتے ہیں، آپ قہار کو نہیں پکارتے، جبار کو نہیں تب پکارتے، عادل کو بھی نہیں پکارتے، عدل بھی نہیں پکارتے، آپ رحمان ہی کو پکارتے ہیں۔ رحمان اور رحیم میں بھی فرق جو مجھے سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ وہ ایک خاص وقت تک ظالم کو بھی ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، اور ہم میں سے زیادہ تر اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں۔ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ شدید نفرت، حسد، کینے، بغض، بدلے، رنج، گلے، شکوے، شکایتیں، ناشکری،
एहसान फरामोशी, तकब्बुर, रियाकारी, बुग़्ज़, तासुब, पता नहीं क्या कुछ, मैं के बुत। तो नफ़रत हर बीमारी की जड़ होती है। और अब जब हम फंस जाते हैं तो फिर शिफा क्या है, नफ़रत की ज़िद क्या है? प्यार, वो बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव। वो अल्लाह से ज़्यादा कौन प्यार कर सकता? अल्लाह है ही प्यार और बेगरज। इतनी बड़ी कायनात जिसने बनाई है, उस आसमान का एक छोटा सा को के ऐसे लगता है जैसे बीट परिंदे की होती है ना, ये ज़मीन तो है एक है नहीं, छोटी सी मेंगनी सी जैसे होती है, उस मेंगनी के अंदर हम सारे हैं। पखाने में भी तो कीड़े होते हैं छोटे छोटे। इस कायनात को अगर देखोगे तो उसमें हमारी क्या औकात है, इस ज़मीन की भी क्या औकात है। उस ज़मीन के अंदर हमारी और हमारा ख्याल रखना, वो सिर्फ हमारा ख्याल नहीं रखता, हमारे पेट के अंदर पखाने के अंदर भी जो कीड़े हैं उनकी क्या खुराक है, उनकी क्या ज़रूरियात हैं, उनकी क्या फेवरेट चीज़ें हैं, कौन सी उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, उसका भी ख्याल रखता है। तो जो इतना ख्याल रखता है, गटर में पड़े कीड़े का भी ख्याल रखता है, उसकी मनपसंद खुराक उस तक पहुँचाता है। आप उस पर ना एतबार करें। उन मज़दूरों की भी तनख्वाह वो देता है जो हमारा काम कर रहे हो, तो जो उनका भी ख्याल कर रहा है वो हमारा क्यों नहीं करेगा? वो हमारे से तो गाफिल नहीं है। अल्लाह गाफिल नहीं है, हम गाफिल होते हैं। हमारा ध्यान जब उससे हटता है और गैर अल्लाह की तरफ जाते हैं तो कमज़ोर पड़ता है। ये रूह जो है, इसकी एक ही एनर्जी की सोर्स है और वो अल्लाह है। जो ये अल्लाह से गाफिल होती है, ये कमज़ोर हो जाती है। जब रूह कमज़ोर होती है तो जिस्म कमज़ोर होना शुरू होता है। तो पहले रूह कमज़ोर होती है, रूह बीमार समझे हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है जब गैर अल्लाह की तरफ मतवज्जा हो जाती है या अल्लाह से अपने ख्याल से दूरी में गाफिल होती है तो कमज़ोर हो जाती है। अब मोबाइल आपका है ना, इसको चार्जिंग तो करनी पड़नी है, तो चार्जर भी चाहिए होगा और वो सोर्स में सॉकेट में लगेगा, पीछे से करंट आ रहा है, फिर ये चार्ज हो जाएगा। तो चार्जर की तरह कोई अल्लाह का बंदा ही होगा, वो आपको जोड़ देगा अल्लाह से। वो अल्लाह का बंदा जिसने आपकी रूह को शिफा दे दी, बता दिए। जैसे मुझे बाबा जी सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी, मैं उनका नाम लेता हूँ तो बाबा जी कहता हूँ मैं, वो जिस वक़्त मिले थे तो मैं तो उस वक़्त अंधेरों में था, डॉक्टर था, मेरा ही इल्म जो है वो मेरे लिए ज़ीरो था। मेरी डॉक्टरी मुझे शिफा नहीं दे सकती थी। मैं वही डॉक्टरी करते हुए अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से, मेरा खुदा गवाह है कि मेरा उसमें वाज़े तौर पे तो कोई कसूर नहीं था। अब पता चलता है कि वो कसूर ये था कि मैं 10 साल से अल्लाह से कही जा रहा था, ताने मारना शुरू हो गया था उसको कि आपने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है तो मुझे बताएं, मैं मुफ्त बांटूंगा। इतनी बड़ी अल्लाह को ऑफ़र लगा रहा था मैं, और अल्लाह मुझे वो शिफा बता ही नहीं रहे थे। तो मैं कहे क्या फ़ायदा, रोज़ मरीज़ मर जाते हैं। आईसीयू जैसी जगह पे मैं काम करता था, इत्तेफाक हॉस्पिटल के 100 बेड का डिपार्टमेंट था मेडिसिन, 15 बेड का उसमें आईसीयू था। तो उन सारे पेशेंट्स को देखते हुए, उन्हें शायद क्रिकेटर था, फास्ट बॉलर था, तो हार मुझे पसंद नहीं थी। तो जब वो एक जवान औरत बेबी पैदा करते हुए मर गई, बेटा तो उसने अल्लाह से ले लिया, पहला बच्चा ही, लेकिन ख़ुद मर जाती थी मेरे सामने एड़ियाँ रगड़ के। या 5 बच्चों का वाहिद कमाने वाला बाप, वो हमारे सामने अचानक चला जाता था किसी भी बीमारी से, तो कोशिश होती थी किसी तरह बचे। लोग तो यही समझ के अस्पताल में आते हैं ना कि डॉक्टर हमें बचा लेंगे, डॉक्टर को चले गए, अस्पताल दाखिल हो गए, लेकिन हम तो कुछ नहीं कर सकते। असल में तो हमारा कोई चक्कर नहीं होता, शिफा तो अल्लाह ने देनी होती है। तो मैंने हाउस जॉब के दौर से ये बात तो मुझे समझ थी कि शिफा अल्लाह ने देनी है, इसकी तकलीफ़ अल्लाह ने रफ़ा करनी है। अब अल्लाह से दुआएं मांगता था, पता नहीं कितना कि 8-9 सालों में अल्लाह करीम से वो दुआ करते करते किसी दिन ऐसी कोई ज़िद कर गया कि अल्लाह ने कहा अच्छा तुझे बताता हूँ। तो जब तक ऊपर से ना गुज़रे, आपका ज़ाती तजर्बा ना हो, तो हक़्क़ुल यकीन हासिल नहीं होता। सुनी सुनाई बात है तो इल्मुल यकीन है,
مان لی آپ نے سنی سنائی بات، جی قرآن شفا ہے، ہاں جی ہاں شفا ہے، لیکن کسی کو دیکھا وہ دم سے ٹھیک ہو گیا یا وہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور ٹھیک ہو گیا، کسی نے اس پہ پڑھی تو میں نے دیکھ کے مان لیا، یہ عین الیقین ہے۔ لیکن پھر بھی افلاطون ہے نا، ڈاکٹر ہے یا بڑا عالم فاضل ہے، وہ ہاں یار ویسے پتہ نہیں، تو سورہ فاتحہ سے ٹھیک ہوا نا، سورہ رحمان سے تو نہیں ہوا۔ سورہ کوثر کیوں نہیں پڑھی؟ سورہ بقرہ زیادہ پڑھی ہے، وہ پڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ ابھی میرے پہ پڑھی نہیں ہے۔ اب جب میرے پہ پڑی، وہ اس مریضہ کی سوئی مجھے لگ گئی، جس کو پتہ چلا کہ ایڈز بھی تھی، بی وائرس بھی تھا، سی وائرس بھی تھا، کالے یرقان کے دونوں جراثیم تھے، وہ تو بیچاری 24 گھنٹوں میں مر گئی۔ اگلے 6 مہینوں میں مجھے تینوں جراثیم جو تھے وہ میرے جسم میں ایکٹیو تھے۔ 20 kg ویٹ تھا جو میں نے 2 سال میں لوز کیا تھا، اور جگہ جگہ بھاگا پھر رہا تھا۔ ڈاکٹرز تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جس کو پاکستان میں جن تو 2-4 کو پتہ تھا ان سے ڈسکس کرتا تھا تو وہ 2-4 مہینے کے بعد وہ بور ہو گئے ہوئے تھے، تو مجھے دیکھ کے ہی منہ ادھر کو کر لیتے تھے۔ ایک قسم کا ان کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ تم مر جا، تم مرا نہیں ابھی، مطلب تمہیں اب مر جانا چاہیے، کوئی شرم کرو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان جراثیموں سے مرنا چاہیے، تم ابھی تک ہماری سر کھانے آ جاتے ہو۔ جن کو باہر کے ملکوں میں ای میل کرتا تھا، یار وہ میرے ساتھ ایک نرس ہے اس کو پرک ہو گیا ہے، یار وہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، ایک مریض ہے اس کو تینوں جراثیم ہے، کوئی دوائی ایسی ہے، ان کے بھی جواب اسی طرح کے ہوتے کہ یار تم خود ڈاکٹر نہیں ہو، کس چیز کا اسپیشلائز کر رہے ہو، مطلب یہ کوئی کرنے والی بات ہے، چھڈ پرے سانو شرمندہ کرنا پیا، انہوں کہ مر جائے۔ تو سٹائل اس طرح کے، آنسر اس طرح کے ہوتے تھے۔ تو ڈاکٹروں سے تو پریشان تھا، تو ہومیوپیتھ بھی دوڑ لگا رہے تھے، تو حکیموں کے بعد پیروں کے بعد علماء، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، اور صحت میری تھی وہ جاتی جا رہی تھی۔ جب بابا جی تک پہنچا علاج کے لیے، نہیں اس وقت تک میں چھوڑ دیے تھے علاج، میں تیار تھا کہ ٹھیک ہے اب جانا ہی ہے، جب جانا ہے تو چلے جائیں گے۔ چڑچڑا سا ہو گیا تھا، ڈاکٹری میں گھسا رہتا تھا۔ دعا میری وہ جاری تھی جو 10 سال سے کرتا تھا کہ تو نے ہر مرض کی وہ ایک روٹین اب بن گئی ہوئی تھی، وہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، ہر نماز کے بعد کر دیتا تھا میں جتنی تھی، وہ ایک کیسٹ تھی ریکارڈ ہوئی ہوئی، وہ نہیں ہوتی تھی لسٹ میں فلانے نمبر پہ، جس طرح ہم نہیں دعائیں مانگتے لسٹ نمبر 2 3 4، وہ لسٹ کی طرف دھیان ہوتا ہے، جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اس کے آگے نہیں پیش ہوئے ہوتے، اس کو اپنی لسٹ کے آگے پیش کیا ہوتا ہے۔ جیسے بیرے کو نہیں کھڑا کیا ہوتا پین پکڑ کے بیچارے کو ہوٹل میں، اچھا ایک تو یہ لے آؤ اور ایک یہ لے آؤ اور اس میں مرچ کم رکھنا اور اس میں ذرا قورمہ زیادہ ہو، اور اللہ نے بھی انجی رکھے ہوتا ہے، آرڈر چل رہے ہیں، وہ اللہ لگا ہے، اسی انہوں آرڈر لا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا جو بندہ کیڑا ہے، تو اپنے آپ میں ہی خدا بنے ہوتے ہیں نعوذ باللہ۔ وہ بھی بڑے حوصلے سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں تینوں جوید بنایا، کدی تو جوید ہوئے گا، ٹھیک، اور ہم اس کو کرے ہوئے، اس کے سر پہ احسان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ نے کہا تھا شفا ہے، نکالے کام یہ، اچھا چلے مجھے بتائیں میں مفت بانٹوں گا۔ تو یہ وہ دعا تھی جس کا انہوں نے مجھے بابا جی سے ملا تو انہوں نے ہنس کے کہا یہ دعا تو کر لی۔ سورہ رحمان کا تو میں پہلے ہی بتا رہا تھا، جن ڈاکٹر صاحبہ کے تھرو میرے تک پہنچی تھی، ڈاکٹر میمونہ سلطان کے، تو وہ آگے میں مریضوں کو بتانا شروع ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے قرآن ہے، اس میں کیا حرج ہے، لیکن خود نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر ہو گئے، میں دماغ خراب ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مریض میرے سامنے ٹھیک بھی ہو رہے تھے، لیکن مجھے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کر کے دیکھوں۔ میرے اوپر ایلوپیتھی نے یہ میرے اندر نہ ڈالی ہوئی تھی، میرا علم اتنا پکا، اپنا حق الیقین یہ تھا کہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، میں نے مرنا ہی ہے، تو ضرورت کیا ہے خواہ مخواہ۔ جب وہ کاکی نے کہا کہ بابا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں نہیں ملنا۔ دوسرے دن تیسرے دن جب انہوں نے فون کرے کہہ دیا یار میں آ جاتا ہوں، تو مجھے شرم آئی، بوڑھا بندہ ہے بیچارہ، وہاں چلا گیا۔ انہوں نے واپسی پہ اٹھتے ہوئے جب میں نے انہیں چیک کرنے کے لیے کہا جی میں بھی آگے بتایا کروں، کیونکہ باقی پیروں نے جتنوں نے مجھے جو بھی دم درود دیے تھے وہ ساتھ ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو میں ڈرتے نہیں بتاتا تھا کہ بھائی یہ دوائی پیٹنٹ ہے حکیم صاحب کی، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں، تو میں نہیں بتاتا تھا، میں کہیں انہوں نے بھی پیٹنٹ کرائی ہونی ہے سورہ رحمان، کہیں میں بتا کے پھنس نہ جاؤں، میں تو 6 مہینے سے بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا جی اجازت، انہوں نے کہا اجازت نہیں ہے، ترلا ہے، منت ہے، کوئی بتا دے۔ اور کاکا بابا یہ جو تو 10 سال سے دعا مانگ رہے ہیں نا، یہ اس کا جواب ہے۔ تو میں پہلی بار تھوڑا سا سٹن ہوا، یہ کیا بات کر رہے ہیں،
یہ تو صرف میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، تو انہیں کیسے پتہ یہ بات؟ کیونکہ جو پرک ہوا تھا وہ تو 2 سال ہوئے تھے، ہاں ڈاکٹر بنے 10 سال ہو چکے تھے، اور یہ دعا میری دعاؤں کا حصہ تھی۔ تو بہرحال میں نے بتانا شروع کر دیا کہ اچھا، انہوں نے بار بار یہ 2 فکرے ان کے کارڈ پہ لکھے بھی ہوئے ہیں، قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہوتا ہے قرآن، یہ نہیں لکھا ہوتا قرآن شفا، انہوں نے لکھا ہوتا ہے شفا من جانب اللہ ہے، فیس ہمیں دے، شفا اللہ دے گا، شفا من جانب اللہ ہے۔ آپ پیسے دے کے مر گئے ہیں تو اللہ نو پڑھو، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے اس فکرے کو بار بار جب روٹیٹ کیا، قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے، قرآن من جانب اللہ ہے، میں نے پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، نہیں شفا من جانب اللہ ہے، پھر نہیں قرآن شفا ہی ہے تو شفا من، قرآن شفا، شفا من جانب اللہ ہے، اور قرآن من جانب اللہ ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ تو 2-3 بار ہنس کے انہوں نے کہا جاؤ، تو بھی بتائے گا تو ایسے ہی ہوگا، جو 7 دن سن لے وہ آگے بتائے تو ایسے ہی ہوگا۔ تو آج تک 20-21 سال میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس سے شفا یاب ہوئے، بلکہ ایسے ہیں جو میں نہیں ان سے ملا، ملتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ میں اس کو آگے بتا رہا ہوں اور بڑے اچھے رزلٹس آ رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ بتاتے جائیں، اسپیشلی دوسرے ملکوں میں جہاں نان مسلمز ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نان مسلم فرینڈ کو بتایا، اس کو شفا ہو گئی۔ آٹزم، ڈاکٹر صاحب آٹزم کا بچہ ان کا چینج ہو گیا، کیونکہ بچوں کے کیس میں ماں باپ نہیں سننی ہوتی ہے، جو 12 سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کے ماں باپ نہیں سننی ہوتی ہے، بچہ بیمار نہیں ہوتا، ماں باپ بھی بیمار ہوتے ہیں۔ ماں باپ ٹھیک ہو جائے، ماں باپ کی سوچ ٹھیک ہو جائے، ماں باپ کی روح واپس مین جو سرور ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تو اس کی چھوٹی ٹریبیوٹریز جو ہیں وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ پیچھے تربیلا ڈیم میں ٹھیک ہو جائے گا، کرنٹ کی وولٹیج ٹھیک کر لیں گے تو آگے چھوٹے موٹے گریڈ اسٹیشن خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ماں باپ نہیں سننی ہے اور ماں باپ نہیں دعا کر کے پانی پینا ہے۔ البتہ فالج کے مریضوں کے لیے یا ذہنی امراض کے مریضوں کے لیے انہیں قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں بابا جی بتاتے تھے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو بیمار ہوتے نہیں تھے، انہیں روحانی کیفیات ہوتی تھیں، ان کی سورہ رحمان سے طبیعت خراب ہوتی تھی، بیسیکلی وہ اور چارج ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں اللہ میاں نو جفا ہی پالا بس، ٹھیک ہے، تو اللہ میاں آگے سے کہتا ہے چلو آ جاؤ پھر، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ پھر نیچے کو زور لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ اوپر کو زور لگا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی ہے، اسرات نے ڈاکٹر صاحب کوئی ہے، میں کوئی نہیں ہے وہی ہے، انہوں بلا رہے ہیں جاؤ، نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون جاری ہو جاتا ہے، میں نہیں توحید دا رنگ لا لیں، اتنے تو ہوں منڈی دینی پینی ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب تو چلو تسبیح چھاڑ دیو، اللہ کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہا اللہ کا نام لینے سے اگر کچھ نہیں ہوتا تو کیوں لیتے ہو؟ وہ بھائی اللہ کا نام لینے سے اللہ آ جاتا ہے، اللہ آ جاتا ہے تو ہوں ایتھے تو نہیں آنا، انہیں کہنا چلو اتنے چلیے، چلو تمہیں مراج کراواں، رجت تاری ہو رہی ہوتی ہے، کیفیات تاری ہو رہی ہوتی ہیں۔ انہیں کئی بار شازیہ منظور کی آواز میں مائنی میں کنوں آکھا بھی میں سنوا دیتا ہوں، تھوڑا جہا انہوں نے حرام میوزک سنا، خالص 24 کیرٹ کا جو سونا ہوتا ہے نا، ہوتا تو خالص ہے لیکن اس سے زیور نہیں بن رہا ہوتا، بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ مہین ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے نا، تو اگر اس میں سے زیور شیور بنانا ہے، کچھ دنیا داری کرنی ہے تو اس میں دوئی ڈالنی پڑتی ہے تھوڑی سی، تو یہ تھوڑا جا پھر کھوٹ پانا پہنتا ہے، کیونکہ یہ خیر اور شر اس نے خود ہی بنایا ہے، تو خیر اور شر کا کمبینیشن، یہ دن اور رات مل کے 24 گھنٹے بناتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا کبھی کبھار وہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ کچھ اس سے بھی آگے گئے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اندر نہیں کدھر ہے اللہ، نہیں جو میں مر جاؤں گا، ماں رون رہی ہوتی ہے میرا بچہ مجذوب ہو گیا، انہیں دماغ لگوا دے، کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے میں بجلی کے کھمبے کے اوپر چڑھ کے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، انہیں دماغ لگواتے ہیں کہ یار کھمبے پہ نہیں چڑھنا، کھمبے کے اندر جانا ہے، تو جب کو بنا ذرا چکر تیرے دوانا میں پھیرے لے آنا وہ نام اگنی شاکشی کے، ٹھیک، وہ جھاڑی میں ایک آگ تھی جہاں سے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، لیکن وہ عجیب ہی آگ تھی، اسے نور کہتے ہیں، عشق کی آگ تھی، تو چل تو بڑا عاشق ہے، چل معشوق دے پھیرے کٹ، تو معشوق باہر نہیں تیرے اندر ہے سب سے قریب، وہ رومی کا درویش جیسے گھومتا ہے نا، طواف کر رہا ہوتا ہے، تو جو ہی وہ مجذوب صاحب جو جذب ہوئے ہوتے ہیں
مزید جذب ہوتے ہیں، صفر ہوتے ہیں، تو پھر مستی سی طاری ہوتی ہے، کہتے ہیں مست ہو گیا. پھر اس کی مرضی ہے، اگر ڈیوٹی لگا دے تو کہتے ہیں کلندر بادشاہ. یہ 3 ہی ہلتے ہیں، اس سے آگے کہتے نچن گان والا ہے. ٹھیک ہے، تو کس کے گانے گا رہا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا. بہرحال یہ تو میری خواہ مخواہ کی پاگلیات ہیں. آپ لوگ تو سورہ رحمان پہ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. انٹریکٹیو سیشن ہے، میں نے کم بولنا ہے یا جواب دینے ہیں. آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہیں، اعتراض ہیں، ذہن میں کوئی کویسچنز ہیں اس طریقہ علاج کے بارے میں، مزہ ان لوگوں کو زیادہ آتا ہے، ان کے سوال ہوتے ہیں جنہوں نے اسے 7 دن سنا ہوتا ہے یا آگے سننے کا کہا ہوتا ہے، اس میں انہیں ریزلٹس ملے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس میں کئی بار ایسی نئی سے نئی سچویشن آتی ہے کہ ان کے اندر کویسچنز ہوتے ہیں کہ یار اس کا کیا حل ہے. ویسے جتنے سوال آپ کے اندر ہوتے ہیں ان کے جواب آپ کے اندر ہی ہوتے ہیں اور اپنے وقت پہ ضرور ملتے ہیں. جہاں سے سوال پیدا ہو رہا ہوتا ہے یہ قدرت کا نظام ہے، جواب وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے. پہلے جواب ہوتا ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے، بس اس کو تلاشنا ہوتا ہے. اور جس وقت وہ آپ کے اندر سے جواب آتا ہے نا، مانتے بھی آپ تبھی ہیں. نہیں تو دوسروں کی باتیں بس لیکچر ہوتی ہیں، لیکچر سننے کے 5 منٹ بعد بھول جاتا ہے. ہاں جب آپ کا وہ ذاتی تجربہ ہوتا ہے، ہڈ بیتی ہوتی ہے، جس کا آگ میں ہاتھ ڈلا ہوتا ہے، اسے کوئی پوچھے کہ یار آگ ٹھنڈی ہے کہ تتی ہے، نا یار تو نہ چکھ، گرم ہی ہے. جس نے کبھی گرم چکھا نہیں اس کو لاکھ سمجھاتے رہے آپ بڑا ہی گرم ہے، وہ کتنا گرم ہے، تو اس کو نہیں سمجھ آئے گی. تو بہرحال قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کسی بھی مسئلے کے لیے آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام 7 دن سننا ہوتی ہے. طریقہ یہ ہے اس کا. الرحمان.com سے فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، اس میں ایڈز نہیں ہیں، بار بار آپ کو رکاوٹ نہیں آتی. واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو بھیج بھی دیتے ہیں. 20 منٹ کا کلپ ہے جو انہوں نے مصری انداز میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھی ہوئی ہے بغیر ترجمے والی، تاکہ آپ کا ترجمے میں دھیان لفظوں کی طرف نہ جائے، لفظوں کے مالک کی طرف، ایک کی طرف دھیان رکھنا ہے، یکسو ہو کر ایک کی طرف دھیان دیں. تو اس کے آگے خود کو پیش کر کے سننا ہے، دل کے کانوں سے سننا ہے. احساس ہے نا تو پھر وہ پاس ہے. سننا بھی ایک احساس ہے جس طرح دیکھنا احساس ہے. رب ایک احساس ہے، درد احساس ہے. درد کا نام ہے پیار. پورے درد سے اس کے آگے پیش ہو جائیں اور بس اسے دل کے کانوں سے سننا ہے. صبح دوپہر شام یا دن میں جب بھی ٹائم مل جائے. اگر 3 بار سنیں تو بہت اچھا ہے، یہ ڈوز ہے اس کی. اگر کسی وجہ سے 3 بار نہ سن سکیں تو کم از کم 1 بار ضرور سنی ہو، چاہے 2 آیتیں ہی سنی ہو. مقصد ہے کہ اس کے روبرو پیش ہوئے ہو. پیش نہیں ہوتے ہم، حضوری حاصل ہوئی ہو. دن میں 3 بار 7 دن روزانہ، 1 ہفتہ بلا ناغہ اس کو سننا ہے. اگر سارے دن میں 1 بار بھی نہیں سنی پھر ناغہ ہو گیا، پھر شروع سے 1 ہفتہ کر لیں. لیکن 1 ہفتہ سن لی ہے، آپ کا کام تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہو جائے گا، یو ٹرن آ جائے گا. آپ 1 بار بھی پیش ہو گئے. 7 دن تو آپ کو قائم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. 8ویں دن سے پاگلوں کی طرح آگے بتانا شروع کر دیں، کسی کا بھلا کرنا شروع کر دیں، اس کو آگے بانٹنا شروع کر دیں. وہ انرجی آپ کو مل گئی ہے، وہ تار آپ کو مل گئی ہے، وہ کرنٹ آپ کو مل گیا ہے، وہ کنیکشن آپ کا لگ گیا ہے. نشانی یہ ہوتی ہے دل دھڑک اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، آنکھ ہلکی سی گیلی ہو جاتی ہے، خوف سا بھی آتا ہے، اللہ جلال بھی ہے. تو اس کے روبرو جو ہی آپ پیش ہوتے ہیں جھجری سی طاری ہو جاتی ہے. کوئی بھی اس میں سے حالت ہو جائے، یہ اس کے روبرو جا پیش ہونے کی نشانی ہے. قرآن پڑھتے ہوئے کئی بار ہو جاتا ہے، سنتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے جب میرا کلام پڑھا جائے، جب اس کی قرات کی جائے تو اس کو توجہ اور یکسوئی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور رحم رحمان ہی کرے گا. اور پھر چپ کے خاموشی سے یا اونچی آواز سے اپنے رب کو یاد کرو، اس کو پکارو. تو آپ نے سننے کے بعد وہ جو پانی پاس رکھا ہے آدھا گلاس وہ لیں یا جتنا بھی پینا آپ نے، آنکھیں بند کریں اور جتنے پیار سے 3 بار
اللہ 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 اپنے دل میں اپنے خیال میں کہہ سکتے ہیں. پیار سے بس 3 بار اللہ کہیں, آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی بھی 3 سانسوں میں پی لیں, پھر آنکھیں کھول دیں, شفا مل جانے اللہ ہے. 8ویں دن سے سورہ سننی بس کر دیں, پانی صبح دوپہر شام پیتے رہیں اور آگے لوگوں کا بھلا کر دیں. مخلوق خدا سے آپ بے غرض پیار کرنا شروع کر دیں, آپ بے غرض ہو جائیں, آپ رحمانیت پہ عمل شروع کر دیں. کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. وہ پانی خود پیتے رہیں یا لوگوں کو دعا کراتے رہیں, مردہ دلوں کو زندہ کرتے رہیں. اتنا کام کرنا ہے. بتانا آپ کے ذمے ہے, منانا آپ کے ذمے نہیں. بحث نہیں کسی سے کرنی, یہ کوئی مذہبی بحث نہیں ہے, نہ آپ مذہب بتا رہے ہیں, ایک طریقہ علاج بتا رہے ہیں, فی سبیل اللہ بتا رہے ہیں. اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں لینا, آپ بتا دیں, آگے اس کا نصیبہ. قاری باسط کی آواز اس لیے کہ ہم نے مختلف آوازوں میں سنوایا, بابا جی تو تجربے کرتے رہے, ہمیں ہر آواز میں رزلٹ ملے. لیکن قاری باسط نے یہ جو مصری انداز میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھی ہوئی ہے, ترتیلا اللہ کا حکم ہے, اس میں ہمیں بیسٹ ریزلٹس ملے. تو اس لیے ایک سائنٹیفک آنیسٹی کے طور پہ جس طریقے جس میتھڈ سے ہمیں بیسٹ ریزلٹس ملے, شاید انہوں نے بہت عشق سے پڑھی ہوئی ہے, اللہ کو کوئی زیادہ پسند ہے. جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے, لیکن بلال حبشی کا ہی نام ساروں کو یاد آتا ہے, باقی 3 کا کتاب میں سے ڈھونڈ کے پڑھنا پڑتا ہے. تو حالانکہ وہ بھی بڑے عشق سے اذان دیتے ہوں گے, شوق ہوتا ہوگا, لیکن بہرحال رب کی کوئی اپنی مرضی ہے. وہ جو نان عربی ہے, اجمی بلال جو ہے, اور ان کی زبان بھی توتلی ہے, رب کو وہ زیادہ پسند. آج تک ان کے چرچے ہیں, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا, تو بلال حبشی کا نام آتا ہے فوراً ذہن میں. اسی طرح قاری باسط صاحب نے پتہ نہیں کس طرح سے پڑھی, سنا ہے وہ بھی توتلے تھے اور بڑے پیار سے پڑھتے تھے. رب کو کوئی پسند آ گئی, ہمیں اس میں رزلٹس زیادہ اچھے ملے. آپ کا ضد ہے کہ نہیں میں نے فلاں قاری کی سننی ہے تو اس میں سن لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ہمیں اس میں بیسٹ رزلٹس ملے, اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں. اب سوال جواب اگر ہیں کوئی تو مجھے بتائیں. جی مائک دے دیں. میرا نام, میں رحمان کی بندی ہوں اور عبد الرحمان کی بیٹی بلقیس رحمان. بلقیس رحمان, ماشاء اللہ. جی جی. اور آپ سے عشق میں مبتلا ہو گئی. آپ کے جو انداز 6 دن ہو گئے, اس سے آج میں اسی بے چینی میں آئی تھی, کیونکہ میں کوئی ڈھونڈ رہی تھی, سرف کری تھی. میں کچھ چیزوں میں گھیری ہوئی ہوں, پریشانیوں میں, تو اللہ کلام ہی مجھے سکون دیتا ہے, سنتی رہتی ہوں. تو ایک دم سے مجھے آپ کی چیزیں ملی, تو میں نے اور اس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا, اور تقریباً 6 دن میں نے ریگولر دن رات میں جو بھی جتنا ٹائم تھا میں آپ کی ہی چیزیں اور ایکسپلور کر رہی تھی, سن رہی تھی. اور آج وہ ساری باتیں ایسے لگ رہی تھی سم آف ایک اسٹوری, ناٹ اسٹوری, سم آف آل آئیڈیاز مجھے میرے ذہن میں بہت انجوائے کیا میں نے آپ کی ساری باتوں کو. تو 2-3 سوال نکل کر آئے ہیں. ایک تو میں نے شروع کر دی ہے سورہ رحمان. میں, آپ نے کہا میں عبد الرحمان کی بیٹی ہوں اور اپنا نام بولا, تو میں وہ عبد الرحمان میں کھو گیا, آپ کا نام نہیں سنا یا یاد نہیں رہا, رجسٹر نہیں ہوا. تو آپ کا اپنا نام کیا ہے؟ بلقیس. یہ تو ملکہ تھی. اچھا, تو جی ملکہ معظمہ, آپ لاہور سے ہیں؟ کراچی سے ہوں. کراچی سے ہیں. لیکن کوئی 2 سے 3 سال سے ہم نے یہاں بھی, میری بیٹی کی جاب یہاں ہوئی, تو میں اپنا سب کچھ وہاں سے چھوڑ کے یہاں آ گئی. لیکن اپنا سب کچھ وہاں چھوڑیں گے؟ ہاں. آپ کا کیا تھا سب کچھ اس دنیا میں؟ میرے ماں باپ کی جگہ, میں, میری جاب. یہ تو آپ سے پہلے کے ہی وہاں تھے نا چیزیں. ہاں, مطلب آپ کا اپنا کیا ہے؟ میرا شہر, مجھے پیار ہے اس سے. شہر تو ایم کیو ایم والے کہتے ہیں ہمارے ہیں, عزت علی صاحب کہتے ہیں ہمارا ہے, پاکستان کہتا ہے ہمارا ہے, میں بھی ہوں, اللہ کہتا ہے میرے ہے. اب سارے شہر بتا کے. تو آپ کرتی کیا ہیں؟ جی ملکہ کرتی کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں, ایسے ہی ڈیولپمنٹ پروفیشن ہوں. بہت سالوں سے این جی او سیکٹر سے جڑی ہوں. پھر 2016 سے ایجوکیشن سسٹم سے بھی جڑ گئی کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. ماشاء اللہ. تو لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا اور لوگوں سے ان کے مسئلے سن کے ان کے لیے سالو کرنا, اسٹریٹجیز بنانا, پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنا,
تو اس سے اور مزہ آتا رہا. کام نہیں تھا مجھے اپنا یہ، ابھی بھی وہ کنٹینیو ہے الحمدللہ. لیکن پھر 2018 سے میرے والد کے انتقال کے بعد سے میں کچھ ایسا لگتا ہے کچھ بالکل پھنس گئی ہوں سوچوں میں، ڈپریشن میں ہوں. کیا ہے چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی، جو پلاننگ سے وہ کر نہیں پا رہی، جو بھی فیملی سے ریلیٹڈ ہو یا میرے پروفیشن سے ریلیٹڈ کچھ بالکل جکڑ گئی ہوں. پروکریسٹینیشن میں آ گئی ہوں، کام ٹالے چلی جا رہی ہوں. اور پھر اسٹیج 4 کینسر بھی ہے اس وقت مجھے. تو بہرحال وہ اتنا مجھے وہ نہیں لگتا اس میں کوئی مجھے پریشانی، کیونکہ ہر چیز مینیج ہے. میرا نہیں خیال آپ کو ہے، آپ کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ اسٹیج 4 کینسر آپ کو رہا ہے کبھی. یعنی ایکٹیو ہی رہتی ہوں. اور ایون جب میری کیمو بھی چل رہی تھی تو میں چونکہ یونیورسٹی سے کنیکٹیڈ ہوں تو لیکچر بھی اس کے بعد دینے گئی ہوں. سرجری کے بعد بھی میں نے لیکچر اپنے جاری رکھے. تو بچے بھی مجھ سے بہت کنیکٹیڈ پیار کرتے رہے مجھے. ہاں سب سے زیادہ مجھے انجوائے میں نے کیا، ویسے تو ہر ایک کو سنتی ہوں میں، میرے بچوں نے یونیورسٹی کے انہوں نے میرے لیے پریئر رکھا ہے ان کی چرچ میں وہاں بھی ان کے ساتھ گئی. وہاں سے بھی میں نے وہی باتیں سنی جو کچھ ہمارے رسول نے ہمیں بتائی ہیں. تو بڑا اور کنیکٹیوٹی روحانیت کی طرف اور آگے آتی گئی. اور پھر وہ تو اب ڈیڈ لائن جو رسول اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، جی رسول اللہ جو ساروں کے رسول ہیں. جی آف کورس آپ نے اپنے قبضہ جما لیا ہمارے رسول، وہ بیچارے پھر دوسرے کہتے ہیں اچھا پھر ہمارے نہیں ہیں. بچوں میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ میرے بھی تو ہیں. جی لیکن وہ مانتے نہیں، اس لیے میں نے ہمارے نہیں وہ مانتے ہیں، وہ ہم انہیں ماننے نہیں دیتے. صحیح بات. سو بہرحال میں روحانیت کی طرف بہت رجحان تھا. لیکن یہ کہ وہی طالب علمی ہی کہنا چاہیے یا علمی بھی نہیں کہنا چاہیے، کم علمی نہیں، کم علمی میں آپ کا لیکچرس کی بہت کنیکٹیوٹی لگ رہی تھی. اور میں نے شروع کیا پڑھنا تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں بہت زیادہ ہوتے نا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کیا کہ ایک ساتھ 3 دفعہ سن رہی تھی. پھر میں نے اور سنا، میں نے کہا نہیں یہ تو 3 دفعہ ایک دن سننا ہے. بہرحال میں فوکسنگ کرنے میں میرا تھوڑا سا پرابلم ہے، میں فوکس نہیں کرتی. تو میں نے ابھی غلطی میں نے آپ کے لیکچر سے سنا کہ میں 3 دن میں نے پڑھا، جیسے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے اور سنڈے کو کیا ہوا کہ میں سو گئی، کیونکہ ریٹ میں نے سنا تھا وہ 3 دفعہ سننے میں سو گئی. تو میں نے پھر منڈے سے دوبارہ شروع کر دی کہ میرے خیال سے میں نے کچھ پورا نہیں سنا. اب میں کیا کر رہی تھی کہ میں کیونکہ فوکس نہیں کر پاتی، کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہوں سنتے سنتے. تو میں نے یہ کرا کہ اس کو ویری سوری سب لوگوں کا ٹائم ہے. نہیں آپ سارا ٹائم آپ کا ہے، یہ سب اپنا اپنا ٹائم دے چکے ہیں. اچھا سر جی آپ بات جاری رکھیں. جب آپ نے مجھے بتایا نا کہ تیسرے دن میں سنتے سنتے سو گئی، تو آپ کی سنی گئی تھی، اس دن فوکس ہو گیا تھا. جب آپ اللہ کے میکسیمم قریب چلے جاتے ہیں تو آپ سو جاتے ہیں. کائنات کی سب سے خوبصورت بے ریا عبادت جو ہے وہ سونا ہے. یہ روح اللہ کے جب بہت قریب چلے جاتی ہے، یہ سوتے میں ہی جاتی ہے، سکون طاری ہو جاتا ہے. سکون صرف اللہ میں ہے. تو آپ سکون میں چلے گئیں سنتے سنتے سنتے. وہ جو آپ فوکس اپنی طرف سے بنا رہی تھی نا، جو ہم عقل میں بناتے ہیں، میں دھیان سے کان لگا کے سنوں، وہ عقل ہوتی ہے. عقل خدا تک کیسے، وہ عقل کو اس کی نشانیاں پک کرتی ہے، اشارے پک کرتی ہے، ادھر ہے ادھر 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 کہیں ہے یہاں تک. لیکن وہ عشق ہے جو اس سے جا ملتا ہے. ٹھیک ہے، عقل کو بادل کے اندر جو ایک قطرہ ہے اس کو سمندر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے اس کے آگے جھکتا ہے اور اس میں آپ فنا ہوتا ہے تو سکون اس کو، وہ بادل والا بے چینی جی وہ وہاں آ کے سکون ملتا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب وہاں سے سمندر ایک ہر وقت ایک نئی موج میں ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں فنا ہو جاتا ہے. اب سمندر اس کے ساتھ وہ بقا میں کیسے ہے، یہ سمندر کا مسئلہ ہے. لیکن آپ سنتے سنتے سو گئے. جیسے ایک دن کا بچہ سنتا ہے نا اذان، اسی کنسنٹریشن سے سننا ہے. اسے کوئی سمجھ نہیں ہوتی، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ سن رہا ہوتا کہ پتہ نہیں کیا میرے کان میں کہہ رہے ہیں. لیکن وہ جو اللہ اکبر کا جلترنگ اس کے کان میں بجتا ہے، وہ وائبریشن اس کے جسم میں آخری سانس تک جاتی ہے. اس کو چاہے بھول جائے، بڑے ہو کے ڈسٹریکشنز اس کو بہت سی مل جاتی ہیں، لیکن وہ جو خون میں اللہ اکبر ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں رنگ ضرور دکھاتا ہے، اس کو واپس اپنی طرف بلاتا ہے، لے آتا ہے اس کو. اور وہ عاجز ہو کے اس سمندر میں جا گرتا ہے کہ میں کچھ نہیں، تو ہی تو ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ جو مخلوق کی آپ خدمت کر رہی ہیں NGO میں، لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں، ان سب میں خدا ہے. تو آپ کی روح اصل میں اللہ کی طرف لپک رہی ہے. کہنے کو آپ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، لوگوں کو پیار کر رہی ہیں، اصل میں آپ کی روح ان کے اندر اس اللہ کو، میں کہتا ہوں ماں روح کاکی، وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو تاڑتی ہے. اور آپ اس اضطراب میں کراچی سے لاہور تک بھاگی آتی ہیں ان کی خدمت. لیکن ان سب میں بھی تو اللہ ہے. تو وہ آپ کی روح ان سب میں وہ جھلک دیکھتی ہے، وہ جھلک دیکھتی ہے تو لپکتی ہے. ظاہری طور پہ وہ ضرورت مند لگتے ہیں تو آپ ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہیں. کہنے کو آپ کا ہاتھ یہ والا ہوتا ہے، ان کا ہاتھ یہ والا ہوتا ہے، دونوں ہاتھ اس کے ہی ہیں. ٹھیک ہے. سائل خود ایک بڑی راز کی بات ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ مانگنے آیا ہے، وہ نوازنے آیا ہوتا ہے. ٹھیک. وہ کبھی کسی روپ میں آ جاتا ہے، کبھی کسی روپ میں آ جاتا ہے. ہر روز تو ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ اس نے چھپنا ہے تو وہ ایسی جگہ چھپے گا جہاں آپ بڑے واضح ہوں گے، آپ کی اپنی میں وہاں بڑی ڈومینیٹنگ ہوگی. اگر اس نے ڈومینیٹ ہو کے آنا ہے تو اس وقت تو ویسے ہی ساروں کو اللہ یاد آ جاتا ہے. جب اچانک کرونا آتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کو خدا یاد آ گیا تھا. وہ جو ایتھسٹ کہتے تھے ہم اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی کہہ رہے تھے او مائی گاڈ، او مائی گاڈ. وہ یاد آ ہی جاتا ہے. وہ جب کہیں چھپا ہوتا ہے تو چھپتا ہے تو وہ ٹوٹے دلوں میں چھپتا ہے، مجبوروں میں، مظلوموں میں کہیں چھپ جاتا ہے. اور ظالم سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں میں ہی ہوں. ایسے ہی ہے نا. آپ نے سوال کہے تھے بڑے خوبصورت نکلے، مجھے بولنے کی بڑی عادت ہے. نہیں مجھے جی نہیں ہے. اور میں نہیں سوال آپ جی استعداد کر رہی ہوں کہ مجھے اپنے اندر جو مین بیماری لگی، مجھے کینسر کا کوئی ویسے بھی ڈر نہیں ہے. وہ اگر کینسر ہے ہی نہیں ہے آپ کو، رحمان سے ہوا ہوگا. اگر یہ وہی والی بات ہے نا کہ اس سے ختم ہو جائے نہ ہے حکم میں نہیں ہے تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. مطلب میں مجھے جو ختم کرنا ہے اپنے اندر وہ اپنا غرور، اپنا انا اور غصہ. مجھے بہت غصہ آنے لگا ہے. اور جو کہ میں جب پروفیشنلی جب آپ ہوتے ہیں آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر یہ سب نہیں ہوتا، آپ پریکٹس میں ہوتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ ایموشنل انٹیلیجنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا آپ پریکٹس میں ہوتے ہیں. لیکن گھر کے اندر آپ ایسے بول جاتے ہیں جو بھی دل میں آ رہا ہوتا ہے. تو وہ شاید بہت دنوں سے میں زیادہ گھریلو ماحول میں رہ رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت اسپونٹینیس ریئیکٹ کر رہی ہوں اور جو فیل کر رہی ہوں وہ ایکسپریس بھی کر رہی ہوں. تو مجھے یہ سب روکنا ہے کیونکہ سیلف کنٹرول مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ میرا چلا گیا ہے. یعنی آپ اب اپنے آپ سے پیار کرنا چاہ رہی ہیں، اپنے آپ کو پہچان رہی ہیں، اپنے آپ کی پہچان شروع ہوئی ہے. تو اپنا غصہ آپ کو نظر آیا کہ نہیں یہاں میں نے میک اپ کرنا ہے، میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، چھپانا ہے. ٹھیک ہے. یہ خامی ہے میری غلط عادت ہے تو میں نے اس کو قابو پانا ہے. تو یہ اپنے آپ سے پیار ہی ہے نا. اگر غلط کام کرتی جائیں گی، غصے کا نشہ کریں گی، شراب ہے، حرام ہے، تو اپنا نقصان کریں گی. تو یعنی آپ کو اپنے آپ سے پیار ہو گیا اور آپ اپنے آپ سے پیار کرنا چاہ رہی ہیں. پیار آپ اپنے آپ کو اور پیارا بنانا چاہ رہی ہیں. میک اپ تو بندہ تبھی کرتا ہے نا اور پیارا لگے. تو آپ ایک خامی اللہ کی خاطر ایک غلط عادت پہ کنٹرول کرنا چاہ رہی ہیں تو یہ عبادت ہو گئی. اگر آپ اللہ کی خاطر غصے پہ کنٹرول کرنا چاہتی ہیں تو یہ عبادت ہو گئی. محو تسبیح تو سبھی ہیں مگر ادراک کہاں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. سونا بھی عبادت ہے. تو غصے پہ کنٹرول کرنا کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، یہ عبادت ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے پریکٹیکل اصل. صرف اللہ رسول کو ماننا نہیں. وہ تو بچہ بھی ماں باپ کو دیکھتا تو وہ بیچارہ بھی سجدے کر رہا ہوتا ہے، منہ ادھر کو کر کے ادھر کو کر کے، وہ بھی اللہ رسول کو مان رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ رسول کی اگر اسے کہیں کہ بیٹا یہ مانے یہ کرنا ہے یا نہیں تو اس وقت نہیں مانتا وہ. لیکن اللہ رسول کو ماننا ان کی ماننا ہے. تو ان کی ہے کہ غصہ نہیں کرنا. غصہ حرام ہے، اس کا ہمیں نقصان ہے. شراب نہیں پینی یعنی غصہ نہیں پینا یا غصہ پینا. تو شراب نہیں پینی، غصہ پینا. ٹھیک ہے. سور نہیں کھانا حرام ہے تو غصہ بھی نہیں کھانا حرام ہے. تو ایک ہی بات ہو گئی. آپ نے شراب پی لی یا سور کھا لیا یا غصہ کھا لیا
بات تو ایک ہی ہے، تینوں ہی حرام تھے، اللہ کی نافرمانی تو ہو گئی، رسول کی ناپسندیدہ بات تو ہو گئی. تو اگر آپ ان کی خاطر غصہ نہیں کھانا چاہ رہی تو یہ عبادت ہو گئی، فائدہ بیچ میں آپ کا ہو جائے گا، کیونکہ فائدہ ہمارا ہی ہونا ہے، اللہ رسول کا کوئی فائدہ نہیں اس میں، ہمارا ہونا فائدہ ہمارا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ عبادت ہے، یہی اس کا ذکر ہے. تو آج سے آپ نے ایک ہفتہ پیار سے اپنا نام بھی پڑھتے رہنا ہے، چلتے پھرتے، گاڑی چلاتے ہوئے. فی الحال آپ نے آیت الکرسی نہیں پڑھنی، آپ نے فی الحال کچھ اور نہیں پڑھنا، ابھی آپ نے اپنے آپ کو پڑھنا ہے. ہم نے ہر انسان کے گلے میں ہی اس کی کتاب ڈال دی ہے، اس کو پڑھنا ہے. اچھا مطلب نماز پیار سے آپ نماز پڑھے، نماز اگر پڑھی جائے گی تو اس کے علاوہ تو بچے گا کچھ نہیں. نماز اللہ کو دیکھنے کا نام ہے، تو جو اللہ کو دیکھنا شروع کر دے گا اس کے بعد اگر اسے کچھ اور نظر آ رہا ہے تو پھر وہ اللہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں مس یونیورس یہاں آ جائے، مجھے تو نہیں آپ لوگ نظر آئیں گے، مجھے ملکہ نظر آئیے نا، مجھے اب کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ یا پھر میں کو شہزادہ چارلس ہوں گا جس کو ڈیانا کے ہوتے ہوئے ڈین نظر آ رہی، ٹھیک ہے، اونجی میں پہنا ہوا، ٹھیک ہے، تو اگر ڈیانا کے ہوتے ہوئے ڈائن بھی نظر آ رہی ہے تو پھر یہ چارلس صاحب جو ہیں یہ ڈائن کے ہی حقدار ہیں، ڈائیانا کو کوئی اور لے جائے گا. ٹھیک ہے، اور ڈائیانا شہید ہو جائے گی، شہید ہو گئی، بی ایم ڈبلیو میں شہید ہو گئی. ٹھیک ہے، بی ایم ڈبلیو میں شہید ہو گئی. حادثاتی موت ہے تو شہادت ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو باقی اللہ جانے، اس نے اللہ کے ساتھ وہ آخری لفظوں پہ کیا کر رہی تھی کیا نہیں کر رہی تھی تو رب کے درمیان ہے اس کے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی خامی پہ قابو پا رہی تھی اللہ کی خاطر، تو اللہ کی خاطر ہی اسی راہ میں شہید ہو گئی. آپ اپنے غصے پہ قابو پانا شروع کریں گی، اپنا نام پیار سے دل میں، زبان سے نہیں دل میں پیار سے پکارتی رہیں. سارا دن وہ فرشتوں کو آرڈر لگاتے رہتے ہیں، بلکیس کا کھانا لے جاؤ، بلکیس کا سانس لے جاؤ، بلکیس کو یہاں سے بچاؤ، بلکیس کو ڈاکٹر جاوید کے سوال کا جواب دو، بلکیس کو ڈاکٹر جاوید کا دھیان بلکیس کی طرف کرو، بلکیس کو اگلی کرسی ملنی چاہیے، بلکیس پہلا سوال کرے گی. ٹھیک ہے، تو بلکیس 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 سارا دن وہ اتنے فرشتوں کو آپ کے پیچھے بھگایا ہوا ہے کہ ہمیں الٹا شک پڑ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کوئی جن ہے. فرشتے تو یاد ہی نہیں آتے نا، فرشتے نہ تو اسی بہنا ہی نا، اسی جنہ نہیں بہنا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ جنہوں نے بھی میں سجدے کیے ہوئے ہیں، صرف ایک ہی جن ہے نا، وہ ایک بھی بہت ہے، سب پہ بھاری ایک مسٹر جن. ٹھیک ہے نا، وہ سب پہ بھاری، نہ اللہ یاد رہتا ہے نہ فرشتے بیچارے یاد رہتے ہیں. حالانکہ فرشتوں پہ ایمان ضروری ہے، جنوں پہ ضروری نہیں ہے، جیسے جنوں پہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ قرآن میں ہے نا. تو ایمان تو ہے کہ وہ ہیں، لیکن شرارتیں صرف وہی کرتے ہیں، یہ غلط ہے. شرارتیں ہم خود کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کسی نے کیتا کرایا. کسی نے نہیں کیتا کرایا ہوتا، ہم نے خود ہی کیا ہوتا ہے. جب ہم نے کسی کی دم پہ پاؤں رکھا ہوتا ہے تو ہماری دم کسی اور کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کی کھینچا تانی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے آج سے اپنا غصہ قابو کرنے کے لیے اپنا نام اتنے پیار سے پڑھنا ہے جتنے پیار سے اللہ جی یہ نام لیتے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بلکیس بنیں، آپ اللہ بن رہی ہیں. تو غصہ تو اللہ کو زیبا دیتا ہے، کبریات وہ ہے، کبر اس کو زیبا ہے. آپ اللہ بن رہی ہیں، اس نے بلکیس بنایا آپ کو. وہ سارا دن کہیں بھی جا رہا ہے بلکیس بلکیس بلکیس، آپ اللہ کو آرڈر لگائی جا رہے ہیں، ایسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہونا چاہیے، لاہور میں بھی یہاں برج ہونے چاہیے وہاں نہیں ہونا چاہیے، کراچی میں چائنا کٹنگ کا بس نہیں ہے. کہتا ہے اچھا جی. وہ بھاگ بھاگ کے ہمارے کام کرتا رہتا ہے جب تک ہم کنڈر گارڈن میں ہوتے ہیں. جس طرح ٹیچر نہیں ایسے جیسے بچہ جو کنڈر گارڈن کا اس کی ملازمہ ہی بنی ہوتی ہے، یا ماما بیچاری بھاگ ماما 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 ماما، 70 ماماؤں سے زیادہ کام کرتے وہ کرتا رہتا ہے، اسی امید میں کہ کبھی تو یہ کہے گا میں خود ہی ماما میں خود ہی. ٹھیک ہے، وہ بھی انتظار کرتا رہتا ہے یہ کبھی تو کہے گا کہ نہیں میں بندہ، یا اللہ آپ نے مجھے ادھر بھیجا ہے، ملکہ بنا کے بھیجا ہے، آخر آپ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، میں آپ کا ریپرزینٹیٹیو ہوں، میں آپ کا ترجمان ہوں، تو میں آپ کو ہی بلائی جا رہا ہوں.
آگے سے آپ کوئی نوز باللہ نوکر رکھ لیا اللہ ایسے ہو ویسے ہو ویسے نہیں، یہ تو میں نے کرنا ہے، مجھے بھی تو کسی کام بھیجا ہے، تو میں نے آپ کی ترجمانی کرنی ہے تو میں نے آپ کی طرح کرنی ہے نا۔ اللہ تو کھلاتا ہے، اللہ تو سلاتا ہے، تو پھر اگر آپ روز اپنا کھانا کھانے سے پہلے کسی کو کھلا دیں گی، اپنا منہ دھونے سے پہلے کسی کا منہ دھو دیں گی، جو خود پہنتی ہیں وہ کسی کو شوق سے پہنائیں گی، جو خود کھاتی ہیں پیتی ہیں وہ کسی کو وہی کھلائیں پلائیں گی، اتنے ہی شوق سے، اتنے ہی پروٹوکول سے، اتنا ہی 7 کورس میل 5 اسٹار میں، تو پھر تو بندگی ہوئی، بندوں کی خدمت کی نا آپ نے۔ یہ بندگی جو ہے یہ بندوں کی خدمت کرنے میں ہے، اللہ تو نہیں کسی سے ٹانگیں دلواتا، ماں باپ دلواتے ہیں، اور نظر آ رہا ہوتا ہے جو وہ ماں ہوتی ہے، جو نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ اللہ ہوتا ہے، دونوں ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، انہی میں کہیں چھپا ہوتا ہے نا۔ خدمت تو ہماری وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں تو خدا ہوں، خدمت اس چکر میں کر رہا ہوں کہ تینوں مت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، قیام کر، ٹھہر جا، استقامت آ جائے گی، تو مجھے دیکھتا رہا میں تجھے دیکھتا رہوں۔ اس کو دیکھنے کا نام ہی ذکر ہے اس کا۔ سورہ انسان کی 3 آیتیں جو ہیں نا، مجھے بہت، پہلی 3 آیتیں، صرف پہلی 3 آیتیں سورہ انسان کی، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا، ذکر کرتے ہوئے حیا آتی ہے، تو اس طرح کا مفہوم ہے، مطلب کوئی نہیں کہتا میں ذرا فریش اپ ہو جاؤں، میں ذرا چینج کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، وہی بلڈ ڈراپ ہوتے ہیں نا، باپ کی سیمن، مام کا اووم یا مینسز، تو ذکر کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا اور پیدا کیا، پیدا ہو گیا، اب اس کے اعضاء سیدھے کیے، تو جو بیبی پیدا ہوتا ہے اس کی ابھی ہڈیاں نہیں جڑی ہوتی، اس کا لیور ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، اس کے دانت ہی نہیں آئے ہوتے، پھر کچے دانت آتے ہیں، پھر پکے دانت آتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بن رہا ہے، ہو رہی ہے نا ابھی تک، پہلے 9 منتھس ماما کے پیٹ میں، پھر اس کے بعد باہر آ کے بھی بن رہا ہوتا ہے، پھر گرل ہے تو اس کی ایک اپنی شیپ بنے گی، اس کا اپنا سسٹم بن جائے گا، مینسز سٹارٹ ہو جائیں گے، اب وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ لڑکا ہے تو داڑھی مونچھ آ گئی جی، بالغ، تو ملے جلے نطفے سے بنایا، اور اب اس کے اعضاء سیدھے کیے، اور اب اس کو دیکھتا سنتا بنایا، حالانکہ وہ تو پیدا ہوتے سب پہلے دن سے دیکھ سن رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو شعور دیا، اس کو دل کی آنکھ اور کان دیے، اب 2 راستے دکھا دیے، بس دیٹس اٹ، یہاں اللہ نے بات ختم کر دی ہے، 2 راستے دکھا دیے، کون سے 2 راستے؟ شکر کرے یا کفر کرے، بس یہ 2 ہی راستے ہیں، شکر کرے یا کفر کرے، تو جب شکر نہیں کر رہا ہوتا تو کفر کر رہا ہوتا، ویسے کہتا ہے میں اللہ کو مان رہا ہوں، تو شکر صرف الحمدللہ 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 پڑھے جانے کا نام نہیں ہے، وہ جس حال میں رکھے اس حال میں اس کا شکر سے تھینک یو، خوش خوش، جس حال میں یار رکھے، بلندیوں پہ لے جائے تو ٹھیک ہے، پستیوں میں لے جائے تو ٹھیک، وہ تو عزو من تشاء و تذل من تشاء، اگر وہ عزتوں والوں میں رکھتا ہے، وہ عزتوں والے وہی عالین ہیں جن کو وہ پہلے سے فیصلہ کر چکا ہے، اور مجھے وہ نیچے والوں میں رکھتا ہے کہ تم ان کی امت ہو، تو میرا کام ہے میں ادھر بیٹھوں، میں یہ بھی دعا نہ مانگوں کہ مجھے بھی معراج ہو، میری معراج نماز میں، میری نماز معراج نہیں ہے سدرۃ المنتہا سے آگے، مجھے ان سے عشق ہو جائے جن کو ان سے عشق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، میں ان کی اطاعت کر رہا ہوں، اور ان کے حکم کے مطابق پھر مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا ترجمان ہوں، اللہ تو نہیں نیچے آگے بھوکے کو کھانا کھلائے گا، تو میں نہیں کھلانا ہے، میرے فریج میں 6 دن کا کھانا پڑا ہوا ہے، کیک خراب ہو رہا ہے، گلی میں ایک آوارہ کتا باہر سے رات کو آوازیں دے جا رہا ہے، وہ ایمبولینس کا ہوٹر بجائی جا رہا ہے، ہو کو آوازیں دے ہی جا رہا ہے، اسی اندر 100 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہے ہیں،
نال مسلے دے کہی جا رہے ہیں منحوس کہاں سے آ گیا ہے, میری عبادت میں خلل ہو رہا ہے, ماری جائے. ٹھیک ہے, وہ جو 6 دن کا کیک پڑا ہوا تھا نا, وہ تو بو چھوڑ جائے گا, جو میرے بچے کو پسند ہی نہیں ہے. وہ کہتے ماما چاکلیٹ والا مجھے نہیں, فج چاہیے. بھرے پیٹ کی بات ہے. صبح میں بھاگا بھاگا فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے میں نے, آگے وہ کتا مر گیا ہوا ہے. جب میں اس کے پاس سے گزروں گا تو مجھے بو آئے گی. یہ اس کی بد دعا ہے. یا اللہ اس کے فریج میں سے مجھے آ رہی ہے خوشبو. اس کے نبی نے کہا تھا اگر گوشت پکانے لگے ہو تو پانی زیادہ ڈال دینا, ہمسایوں کے بچے بھوکے ہیں, ادھر ایک پیالہ بھیج دینا. یا پھر چھپ کے رات کو پکانا جب وہ سو گئے ہوں, تاکہ ان کی ماما مارے نہ, وہ بار بار پوچھے نا ماما کس چیز کی خوشبو ہے. بھوکے وہ خوشبو آ جاتی ہے ساتھ والے گھر سے. وہ جو میری صلاۃ و تسبیح تھی نا, اور سمیت میری فجر جو پڑھنے بھاگا جا رہا ہوں, کہتے ہیں ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے جو آخرت سے غافل ہیں, جو کیک کے آخری انجام سے غافل ہیں. بنی تو پخانا ہی ہے, اس کو فریج میں رکھ کے کیا کرنا ہے. اب کھٹا ہو گیا, اب روڑی پہ پھینک دیا, کتا مر گیا, اب وہ کیڑے کھا لیں گے, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی کیڑے کھائیں گے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کیڑوں کو کھلایا تھا. ٹھیک, 3 دن میں جو جگہ ہیں وہ تو کمپلیٹ کریں. جی بالکل کمپلیٹ کریں. میں نے کب کہنا کریں, آپ نے کہا نا اپنا نام بھی آپ نے, وہ دل میں فارغ وقت میں چلتے پھرتے غصہ تھا کہ کم ہو. اصل میں آپ بہت زیادہ تسبیحات کر رہی ہیں, اور آپ اپنا نام پڑھیں پہلے. آپ اللہ کو بلائی جا رہی ہیں, اللہ آ گیا ہے, اللہ تو جلال ہے. اچھا, آپ سے رابطے کے لیے اور آپ کی اس طرح کی اور سٹنگس میں آنے کے لیے رابطہ مل جائے گا؟ مطلب یہ کہ میرا اور آپ کا رابطہ ابھی کس نے کرایا؟ اللہ نے. تو رابطہ ہے نا, ٹھیک ہے, آگے بھی وہ کرائے گا. آپ کے دل سے جو پہلی آواز آیا کرے گی وہ اسی سسٹم کی ہوگی. آپ کے اندر سسٹم انسٹال ہو گیا, ٹھیک ہے, پہلے سے انسٹال ہے, ہم نے صرف اس کو ایکٹیویٹ کر دیا. اللہ اللہ اللہ, ٹھیک ہے. تو جو میرے سے بھی جلدی آپ تک پہنچے گا وہ میرا خدا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ آپ کے خیال سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ کو تو پتہ ہے میری تو اس کے ساتھ فرینکنس اور طرح کی ہے نا. وہ میرے ساتھ تو واش روم میں گھسا ہوتا ہے, شاور لیتے ہوئے کہ یار کی کرنا پہ, وہ کہا یار میں, ٹھیک ہے. ایک بار ہی میں نے اسے کہا, میں کہا آپ کو بو نہیں آ رہی, آپ تو اتنی حیا والے ہیں, پلیز. ساتھ ہی ایک کاکروچ اڑنا, میری کاکروچ سے جان جاتی ہے. اب میں چیخے ماروں یا اللہ, وہ باہر سے دروازے سے باز آئے, بیٹا کہ بابا کیا بات ہے. وہ میں کہ یار تو, میں کہ اللہ اللہ اس کو تو بٹھا. اللہ غائب, پتہ ہی نہ چلے کہاں گیا. پھر میں کہ یار تیری مہربانی, تو نہ جائیں, چاہے باقی سارے ہی چلے جائیں, ٹھیک ہے. وہ نہیں مجھے چھوڑتا, میں اسے چھوڑ دیتا ہوں, وہ نہیں مجھے چھوڑتا. وہ میرے ساتھ اتنا, میں پیارا تو نہیں ہوں لیکن اس کو بڑا پیارا لگتا. آپ بہت پیاری, اپنے آپ سے پیار کریں, اپنی جان پہ ظلم نہ کریں, اپنے آپ سے پیار کریں. آپ کی جان کون ہے؟ اللہ جان, نبی جان, قرآن جان, سورہ یاسین جان, سورہ رحمان جان, ٹھیک ہے. تو جان جان کے جئیں, جیتی رہیں. تو یہاں پہ تو شاہ صاحب بلا لیتے ہیں آج کل, بڑے شاہ صاحب کے حکم سے امتیوں کو بلا لیتے ہیں شاہ صاحب. تو وہ ہفتے کو دعا سیشن ہوتا ہے, وہاں آنا, آپ کراچی سے آتی ہیں, آ جایا کریے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو پتہ چل جایا کرے گا, فیس بک سے پتہ چل جائے گا اگر آپ نے آنا ہوا تو. لیکن آپ پریکٹیکل کریں, آپ لوگوں کو دعا کرائیں. جس فرعون کلاس میں آپ پھر رہی ہیں ان کو خدا یاد کرائیں, ٹھیک ہے. بھوکوں کو نا سورہ رحمان سنانا شروع کی, جو این جی اے کام کر رہی ہے وہ کرتے ہی رہیں,
ٹھیک ہے. ان کو سورہ رحمان یہی ہے، ان کے پیٹ بھریں، ان کو کھانا کھانے کو دیں، پھر انہیں کہیں آگے کھلائیں، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا ہونے میں ہیلپ کر دیں، پیراسائٹ نہ بنائیں. آپ دعا کریں اور پھر آگے دعا کرائیں، انہیں کہیں اب آپ آگے کرائیں، آپ کے گوڈے گٹے نہ وہ چومیں، نہیں تو یہ آپ کو آگے لگا لیں گے، پھر آپ کو اٹک جیل جانا پڑے گا. آپ نے پیچھے رہنا سب سے. بیک بینچر، بھیڑوں کو اگر آپ نے پالنا پوسنا ہے، ریوڑ کو، یہ ریوڑ ہے، بھیڑ چال، تو اگر آپ نے ان کی گلہ بانی کرنی ہے تو ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے آگے نہیں چلنا. ٹھیک ہے. آپ لگ رہے نے آگے سے لیڈ کریں گے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گی تو کوئی بھی نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے پیچھے ہی رہنا ہے، بیک بینچر. پھر بھی بڑے ظالم ہیں، لیکن بہرحال اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. ٹھیک ہے جی. آپ کے ہو گئے سوال؟ جی جی ابھی تو جی جی تو اور بہت کرنا ہے، لیکن باقیوں کا ٹائم ہے، میں نیکسٹ سیٹنگ میں اور بات کروں گی. آپ کے سوال ہیں تو آپ پوچھیں، میں آپ چھوٹی بات کروں گا. اب بہت بڑی بات ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بہت عرصے سے یہ رہا، کوئی 2003 سے، کہ مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ وہی جو جس کو ہم جادو کہتے ہیں وہ کچھ ہے، تو کچھ پڑھا ختم ہوا، اور پھر اس طرح آن اینڈ آن یہ چیزیں رہیں، میں کچھ پڑھ لیا وہ ٹھیک ہو گیا، شاید آپ کو کچھ سمجھ بھی آ گیا ہو. اور ابھی جو ہے وہ ایسا لگتا تھا کہ ہر چیز میری نا بلاکڈ ہے، ایوری تھنگ از بلاکڈ. بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، میرا جو آگے پلانز ہیں پوسٹ ڈاک کے وہ نہیں ہو رہے. پھر اور ایک کتاب لکھنی ہے مجھے، جو بہت مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے اس وقت، مجھے مرنے سے پہلے وہ لکھنی ہے، میرے پلانس میں شامل ہے. اس کے لیے مجھے یونیورسٹی کے ساتھ کنیکٹیوٹی کرنی ہے، وہ سب بھی میں نہیں کر رہی ہوں، خود سے نہیں کر رہی ہوں. کون مجھے روک رہا ہے اس بات سے؟ کچھ دوست بھیج رہے ہیں کہ پلیز یہ لکھو وہ کرو، پھر بھی میں نہیں کر رہی. تو یہ کیا ہے؟ آپ سرنڈر نہیں کر رہی ہیں اللہ کے آگے. آپ کہہ رہی ہیں میں میری پلان، میری مرضی ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے، اور کتاب بھی لکھ لوں، بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں، یہ بھی ہو جائیں، وہ بھی ہو جائیں، وہ بھی ہو جائیں. آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئی تھی اس ڈیٹ پہ، اس ٹائم پہ؟ نہیں. اور آپ اپنی مرضی سے ایک فکس ٹائم پہ جائیں گی؟ نہیں. وہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے وہ اس نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، آپ کی اس میں کوئی مرضی نہیں ہے. اس ٹائم کے دوران میں بھی جو گرینڈ پلاننگ ہے اس کی چلنی ہے. اس میں جب آپ خود یہ دعا کرتی ہیں، اصل میں آپ میں سے زیادہ تر کا یہ مسئلہ ہے، کئیوں کا یہ سوال ہوگا کہ میری مرضی سے پلاننگ نہیں چل رہی ہے، میرے کام میری مرضی کے نہیں ہو رہے. آپ لوگ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو آپ کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی اس وقت، چاہے وہ ٹھیک بات ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن نہیں ہوتی تو آپ کی ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہوتی. وہ جب ہونی ہے وہ اپنے وقت پہ ہونی ہے، چاہے وہ بچوں کی شادی ہے، چاہے وہ آپ کا تھیسس ہے. آپ کے ذمہ بس کوشش کرتے رہنا ہے. اس میں مجھے مولا علی کی وہ بات بہت پسند آتی ہے، میں نے اس سے سیکھا ہے بہت، اس لیے میں شیئر کر دیتا ہوں کہ جب میں ایک ان کی بڑا مشہور فکر ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. ٹھیک. اب یہ مولا علی کا ارادہ ٹوٹ جائے، فقر تو ہے ہی ارادے کا نام، لیکن وہ کس کے ارادے سے ٹکرا کے ٹوٹ رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوشش کرتا ہوں، کوشش تو ہمارے پہ فرض ہے نا دنیا میں کوشش کرتا ہوں اور کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. شکر ہی ادا کرنا ہے نا ہر حال میں، کہ یا اللہ شکر ہے میری کوشش تیرے ارادے کے مطابق تھی اور تو نے میرے سے یہ کام لے لیا. لیکن جب میں کوشش کرتا ہوں، میری بہترین کوشش کے باوجود میرا تھیسس کمپلیٹ نہیں ہوتا، بچے کی شادی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، میرا بہترین کوشش کے باوجود میں کامیاب نہیں ہوتا، تو ہم سارے کیا کرتے ہیں؟ ڈپریس ہو جاتے ہیں. کسی نے کیتا ہے، تعویذ نکلاتے ہیں گھر سے، دیکھا جن نظر آ جاتا ہے خواب میں، کوئی بتا دیتا ہے آپ پہ جادو ہے. وہ نہیں مانتے اس بات کو، وہ لا حول ولا قوت کو مانتے ہیں، الا باللہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پھر میں زیادہ خوش ہوتا ہوں. ہم نہیں خوش ہوتے.
وہ کہتے ہیں جب میری بہترین کوشش کے باوجود میں ناکام ہوتا ہوں، مولا علی، ظاہری بات ہے وہ غلط بات کی کوشش تو نہیں کرتے ہوں گے، کسی اچھے کام کی کرتے ہوں گے، تو جب میں ناکام ہوتا ہوں تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں اور اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے اپنی مرضی کے خلاف جانے سے روک لی ہے۔ ابھی فی الحال یہ نہیں تھی پلاننگ تیری، ٹھیک ہے، میں تو سمجھ رہا تھا ایسے ہونا چاہیے، لیکن تیری کوئی اور پلاننگ ہے، وہ میں سرنڈر ہوں، یہ ہے سرنڈر۔ یہاں پہ خود کو زیرو کر دینا، اس کے آگے ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے میں اس کو تانے مارتا رہتا تھا کہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے، خود ہی کہتا ہے میں کوئی فالتو کام نہیں کرتا، میں کوئی ضائع چیز نہیں کرتا، میں نے کوئی، ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے، تو وہ حکمت ضائع ہی جا رہی ہے۔ وہ شفا جو تو نے دی، اتنی دنیا مر رہی ہے، اسپیشلی جو ینگسٹرز کی ڈیتھ ہوتی تھی، میں تنگ ہوتا تھا۔ یہ میں مانتا تھا کہ میرا علم کم ہے، شفا میرے پاس نہیں ہے، میں آئی سی یو کا ڈاکٹر ہوں، میں 1 گھنٹہ اس کا دل پمپ کرتا رہا ہوں، میں نے اسے پیس میکر ڈال دیا، میں اسے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، پھر بھی مر گیا بیچارہ، ٹھیک ہے، اتنی تکلیف دی، ادھر سوئی ڈالی ادھر ڈالی، آپریشن کیا، ہارٹ کی سرجری کی، یہ کیا، یا اللہ یا اللہ تو شفا کہاں ہے، مجھے دے میں بانٹوں، ٹھیک ہے۔ تو آخر کار مجھے پتہ چلا کہ ہر چیز میں صرف کوشش کر سکتا ہوں، اس کا اس وقت مر جانا ہی اس کے حق میں بہتر تھا، اللہ کی اپنی ایک گرینڈ پلاننگ تھی۔ مجھے نظر آ رہے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، یا اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، یا وہ خود جوان تھا، اس کے ماں باپ بوڑھے تھے، رب کی اپنی پلاننگ۔ تو جب وہ صحیح کرتا ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہ غلط کرتا ہی نہیں ہے، اور میں نے اس کے سوا دیکھنا کسی کو نہیں ہے، تو مجھے جادوگر کہاں سے نظر آ گئے، مجھے دشمن کہاں سے نظر آ رہے ہیں، جب سارا وہی کر رہا ہے، مجھے اسی پہ واری صدقے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے اپنی کوشش بھی اس پہ قربان کر دینی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ پھر میں کیوں 2 گھنٹے پڑھتا رہا، ٹھیک ہے، وہ 2 گھنٹے پڑھنا بھی ٹھیک تھا میرے لیے، وہ بھی ضائع نہیں جائے گا، لیکن ابھی فی الحال وہ نہیں پاس کرے گا، سمجھ رہے ہیں، وہ بیسٹ ٹائم پہ جو اس نے پلان کیا ہوا ہے اس پہ وہ ہر چیز ہوگی، تو پھر ہمیں وہ سارے ٹائم بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں بھی غلطی کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے پاس کیا، یا حضرت بابا جی نے کرا دیا، نہیں، بابا جی بھی اسی سے مانگ رہے ہیں، اور بابا جی کا اصل میسج یہ ہے کہ یار میں بھی اس سے مانگ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کو منہ کرے کھڑے ہوتے کہ میرے پیچھے پیچھے نماز پڑھو، یار میں بھی اسی کو سجدہ کر رہا ہوں، تم بھی اسی سے سجدہ کرو، یار میں نے بھی اسی کو سرنڈر کر دیا، یار تم بھی اسی کے آگے سرنڈر کر دو، یار میں نے بھی اس کے آگے اپنی علم عقل سمجھ رکھ دی ہے، تم بھی رکھ دو، اب یہاں سے آگے اس کے حوالے، یار میں بھی خالی ہاتھ بدر میں کھڑا ہو گیا ہوں، چاہے دوسری طرف دشمن ہے، کتنے گنا طاقتور دشمن ہے، لیکن میرا اللہ مالک ہے، اس کا حکم ہے، میں آ گیا ہوں، سمجھ گئے؟ تو پھر ڈپریشن نہیں ہوگا، جب ہر چیز اللہ کے پا دیو نا، مدعا اس پہ ڈال دے کہ تیری مرضی نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو پھر کیوں ڈپریشن ہوگی؟ میں دے پرانا بہانے کھو رہا، پروکراسٹینیشن اپنی، اللہ کی مرضی۔ تو سستی تو ہم اپنے معاملوں میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے معاملوں میں تو نہیں ہو سکتی، وہ کرا لیتا ہے جب اس نے کرانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں سے اس نے روکنا ہوتا ہے روک بھی لیتا ہے۔ تو اللہ کے سوا جب ہے ہی کوئی نہیں ہے کوئی تیرے سوا، ٹھیک، تو میں بھی نہیں ہوں نا، تو اپنی میں کی بھی قربانی دینی ہے۔ سب سے بڑا غیر اللہ میں خود ہوں، تو میری اپنی میں جو ہے، اس کو جب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی چھری پھرے گی، تو پھر میں پہلے تو میں کر رہا تھا، اب جب بے بکرا بنے گا تو بے یاد آئے گی تو بندہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، ایک اللہ ہے ایک بندہ ہے، ہم اللہ بننے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اس کو بندہ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اللہ بندہ بن انج کر، تینوں آخیا نہیں انج کر، تو وہ بڑی دیر تک بچوں کی طرح ہمارے ساتھ کھیلتا رہتا ہے کہ کچھ اچھا یوں کر دیا، میں نے سوچا تو ہو گیا، میں نے کہا تو ہو گیا، یہ 10ویں تک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے 11ویں 12ویں شروع ہوتی ہے نا، بس پھر جنہ پڑھو گے اتنا، جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو وہ کنڈر گارٹن کی بات اور ہوتی ہے، تو جب پریکٹیکل شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے عمل شروع ہو جاتا ہے، میں یا غنی ہوں یا غنی ہوں یا غنی ہوں پڑھتا تھا تو بہت کچھ پیسے بھی آتے تھے، لیکن جب میرے پاس سائل آنے شروع ہوئے اور میں نے انہیں کچھ نہیں دیا، تو وہ یا غنی ہوں میرے گلے کا بندہ بن گیا،
ये कोई पासवर्ड थोड़ा था कि बस पासवर्ड लगाएं और अल्लाह ATM मशीन में लगाएं और अपनी मर्ज़ी के पैसे निकाली जाए। तो पैसे निकाली जा रहे हैं, जमा नहीं करा रहे, तो उसकी बांटने भी थे ना, ठीक है। तो वो या गनियों की अमली तफसीर मैं भी बनता ना, तो वो गली में आवारा कुत्ता भूखा मर गया, बल्कि फेलो ह्यूमन बीइंग्स, मेरे अपने रिश्तेदार भूखे मर गए, कोई सैलाब में, कोई कहीं और कोई कहीं, सारे रिश्तेदार हैं मेरे, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं हम, ठीक है। मेरे तो पैसे पड़े हुए हैं इंग्लैंड के भी बैंकों में, स्विट्ज़रलैंड में भी, और मेरे गोट के लोग जो हैं वो पैनाडॉल की गोली के लिए तरस रहे हैं, ठीक। तो फिर ये सारे पैसे मेरे जो हैं वो इंग्लैंड अमेरिका के अस्पतालों में लग जाएंगे और कुछ उधर ही पड़े पड़े रह जाएंगे, या मेरी औलाद उजाड़ देगी गलत कामों में, ठीक है। मेरे गांव वाले भी भूखे रह जाएंगे, लेकिन हाथ पल्ले मेरे भी कुछ नहीं आना, क्योंकि मट्टी आखिर मट्टी है, मिट के रहेगी, ठीक जी। एनीवन एल्स, किसी के सवाल जवाब? वैसे तो मेरा ख्याल है बीच में आप सारों के सवालों के जवाब दे आ रहे थे, लेकिन जो भी सवाल जवाब बात करना चाहें, हुक्म। तो हम खाना से आगे है, हमजा टाउन, वहाँ से आए हैं। लाहौर से ही है जी, हुक्म। तो मेरी वालिदा आन थी नहीं, कहीं कि मुझे नहीं डॉक्टर साहब की समझ आ रही, मेरी समझ चली आने में, तो मैं इन्हें कह के आई थी कि इछला जा रहे हैं हम, तो मैं उन्हें इधर ले आइए। वो आपने अपने बदले लेने हैं ना, कायनात में हर चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ता है। जब आप छोटी सी थी ना, तो ये आपको कह के लाई थी कि हम नानी के घर जा रहे हैं, और ये स्कूल ले गई थी, ठीक है, और उत्थे जाके तो इन्होंने दाखिल करा के गेट भी बाहर आ गए साहब, याद है, रो रो के आप पीछे भागती थी, लेकिन उस दिन अम्मी को पता नहीं क्या हो गया था। इधर आज आप अम्मी को इछरे का कह के ते इछरे वाली नहर दे पुल ते ले आए हो, ठीक है, कलमा चौक से आ रहे हैं, वाह। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ गए ਨੇ ना, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਤੇ देने दे रहे, ठीक है। जिस तरह आप इनका नाक पकड़ पकड़ के, माँ बाप हमारे नाक पकड़ पकड़ के दवाइयाँ खिलाते थे, अब हमारी वार्ड में माँ बाप को बच्चे नाक में नाली डाल के खुराक दिला रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप इनकी निकरें नीचे कर करके टीके पिट्ठियों पे लगवाते थे ना, अब वो कह रहे होते हैं डॉक्टर साहब इनको अच्छा सा टीका लगाएं, ठीक है। गोदियों में उठा उठा के ला रहे होते हैं माँ बाप को, ठीक। ये इत्थे का माल इत्थे देना ही पैना है, जिसने जो किया वो वापस इधर सारा हिसाब बराबर हो जाएगा, बाकी रह जाएगी सोने की गल, ठीक है। वो एक दिन उसने रखा हुआ है, उस दिन भी रहमान होगा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, उनको ये बात नहीं समझ आ रही होगी कि डॉक्टर साहब कहते हैं तस्बीह वजीफे छड़ दो, ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, सही करती हैं, इनको नहीं ये कहना आपने। ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं, इन्हों को उनाखत यही बचता है, इन बेचारों को नहीं ये बात कहनी, बुजुर्गान को ना मना किया करें, क्योंकि वो तो जहाँ पे पहुँचे हुए हैं आगे अब खुदा ही नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो जो उन्हें समझ आती है, जितनी आती है वही पढ़ी जा रहे होते हैं, ठीक। आपको समझ आ गई है कि जो पढ़ना है वो करना भी है, ठीक है। जैसे आपने BA कर लिया अगर, तो सारे पूछते हैं अच्छा पास हो गई हो, जी पास हो, अब क्या करना है, जॉब शुरू की है। अगर आप कहते हैं मैंने MA करना है, कोई ना कोई बड़ा कह देता तू पढ़ी ही जाना है, तू कुछ करना नहीं, कहते हैं कि नहीं। तो ये ना तो हुण मसला है, कहते असीं पढ़ी ही जाना है, हुण असीं PhD कर ली, हुण की करना, हुण असीं पोस्ट डॉक्टरेट करना है, होर की करना है, हुण असीं पढ़ाई जाना है, पढ़ना भी है तो पढ़ाई जाना है, ठीक। रिटायर्ड टीचर भी है ना, तो पढ़ा भी लिया ना अब इन्होंने, वो फिर पढ़ने पै गए हैं, तो कुछ करना भी है, ठीक है। सारे यही पूछते हैं ना कि पढ़ी जाना है, कुछ करना भी है। तो ये हाथ ऐसे भी ठीक है, लेकिन ऐसे भी अब करने थे ना, लेकिन उन्होंने बांटा है ना, बच्चों में इल्म तो बांटा है उन्होंने, अब भी पढ़ी जा रही हैं, फरिश्तों को पढ़ा रही हैं आगे, ठीक है। तो फरिश्ते जो जिन्होंने कब्र में आना, उन्हें पहले ही पढ़ाई जा रहे हैं, वो तस्बीहां पढ़ रही हैं, अच्छी बात है, ये उनकी समझ ठीक है। अब उस तस्बीह पे अमल भी करना है, तो हो सकता है वो भी करती हूँ। अगर वो भी कर रही हैं, ये सारों को नहीं मना है, ये उन लोगों को मना है जो पढ़ के कह रहे होते हैं कई बार
یا میرے پاس آتے ہیں سائیکی کے مریض بن گئے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں تو اتنا دیتی دلاتی ہوں، اتنا میں نے اتنا آپ کو کیا بتاؤں، بس رہ نہیں دیں، وہ تو اللہ پردے رکھے، مطلب ہر وقت ہمارے گھر سے لنگر جا رہا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب میں تو اتنی تسبیحاں پڑھتی ہوں، اتنی اللہ کے، ڈاکٹر صاحب اللہ سننے نہیں رہا، لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ڈاکٹر صاحب ایک ہی بیٹا ہے وہ نشے پہ لگ گیا ہے۔ میں کہا اچھا تسی تسبیحاں پڑھتے پہ سو منڈا اس ویلے کتنے سی، یہ منڈے کا دھیان کے نہیں رکھنا سی، وہ میرے، اب یہاں پہ بات چلے نام تو میں نہیں لے رہا، وہ میرے بھائی نے ستیہ ناش کر دیا، اس کے ساتھ بدفعلی کر دی، وہ بچہ سائیکی کا مریض ہو گیا، اسی طرح کے لڑکوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ میں کہا جی تسی مسئلے تو اٹھ کے ویکھتے لینا سی کہ تہاڈا منڈا تہاڈے والے سی، تسی بھرا دے والے کیوں کیتا سی؟ ڈاکٹر صاحب میں بھائی سے یہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ میں کہا جی یہ سارے بھائی جڑے نے حابیل قابیل بھائی یہ تھے، جو ذمہ داری آپ کی تھی وہ آپ کی تھی۔ جیسے جس کلاس کو یہ پڑھاتی تھی، اگر وہ شور کری جا رہی ہے اور یہ ساتھ والی مسجد میں جا کے نماز پڑھی جا رہی ہے تو ہیڈ مسٹرس پھر انہوں نے جڑی نماز پڑھاتی سی وہ انہیں یاد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی نماز تو اس کلاس میں تھی، انہوں نے تو ادھر نماز پڑھنی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جس وقت وہ ماں باپ دھیان نہیں رکھتے اور کہتے بچی پہ جن آتا ہے، بچی پہ جن نہیں آتا، اس کو خالو تنگ کر رہا تھا، اس کو ماموں تنگ کر رہا تھا، اس کو کک تنگ کر رہا تھا، آپ نے کیوں نہیں پتہ کیا؟ آپ نے بچی کا دھیان کرنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں تو صلاۃ و تسبیح جب تک 100 رفع نہ پڑھ لوں، یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھ لو گے تو؟ صحابہ نے بھی قسمیں کھا لی تھی، ہم نے نماز ہی پڑھی جانی، ہم نے روزے ہی رکھی جانے ہیں، ہم نے شادیاں ہی نہیں کرنی، ہم نے سونا ہی نہیں ہے، ساری رات جاگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا یہ قسموں کا کفارہ دو اور ختم کرو۔ کیوں پڑھی ہے تم نے، کیوں قسمیں کھائی ہیں؟ کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے آپ تو 2 نفل پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ آپ تو نبی ہیں تو اسی کے میں پاس ہوں گے۔ انہوں نے کہا اچھا تو تسی میرے تو بھی اگے جاؤ گے، امام سے آگے جا رہے ہیں، وہ رات کو سو رہے ہیں یہ جاگ رہے ہیں، اوپر سے آیت الکرسی پڑھی جائیں گے، ڈاکو نہ آ جائیں، پڑھی جان گے۔ اللہ کہے گا چل تو جاگنا پیا پھر میں چلنا، کسی اور رسوا آواں تو تے آپ بھی دھیان رکھنا پیا، ٹھیک ہے۔ بعد جب اللہ نو پھر شکایتاں کرن گے ان کو منع کرتا ہوں، جو پھر اللہ کہے یا اللہ میں نے اتنی آیت الکرسی پڑھی، ڈاکو پھر آ گیا اور 1.5 سال کا کرسی بھی نہیں چھڑتا پیا، وہ ڈاکو بھی ہوں کرسی آیت الکرسی پڑھ کے آ گئے، اس کی ایک بار کی آیت الکرسی اللہ کو بہت پسند آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ڈاکو نے پڑھی ہے، ڈاکو کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، ڈاکو کو پتہ چل گیا کہ کرسی والے کو اصل میں پہچاننا ہے۔ آیت الکرسی کا تو مطلب تھا کرسی کا اشارہ، تو کرسی کے اشارے سے کرسی والے تک پہنچنا تھا۔ انہوں نے آیت الکرسی کا ہی ایک بت بنا لیا، آیت الکرسی پڑھیں گے تو ایسے ہو جائے گا۔ تو نبی پاک کو پتہ نہیں چلا بدر میں کہ یار سارے ایتھے مدینہ ہی بیٹھو، آ جاؤ سارے آیت الکرسی پڑھیے، آ جاؤ اتنے لاکھ بار آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور پھر سارے کریں گے تو دیکھو سارے اڑ جائیں گے۔ انہیں پتہ ہے یہاں ہم نے خود کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہم نے ہونا ہے، پھر بھی فیصلہ کرسی والے نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر آیت الکرسی سے آپ جن بگا رہے ہیں تو یہ تو آپ جادو ٹونا خود کر رہے ہیں قرآن سے۔ ہم نے اس کو مومن کے لیے شفا اور رحمت کے طور پہ نازل کیا ہے، ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھا رہے ہیں، ظالم خودکشیاں کری جا رہے ہیں خود ہی۔ ڈاکٹر صاحب میں اتنی تسبیحیں پڑھتی ہوں میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرے خون جاری ہو جاتا ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کوئی مجھے یہاں ناخن مارتا ہے۔ میں نے جو آپ کو منع کیا جا رہا ہے وہ جو خون جاری ہو رہا ہے، آپ کا وضو توڑا جا رہا ہے کہ آپ باز آئیں۔ نہیں میں تو استغفار ہی پڑھتی ہوں، حضور نے کہا جتنی زیادہ کرو، میں کہا حضور نے کہا جتنی زیادہ کرو، عاجزی میں رہو، آپ نیکی کر کے بھی آکڑ میں نہ رہیں، استغفار میں رہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں تیری مرضی کے مطابق نیکی بھی صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، بھوکے کو کھانا تو کھلایا لیکن پتہ نہیں ہے یا اللہ جو تو نے توفیق دیا میں نے اس طرح تو نہیں کیا۔ یہ تھوڑا ہے کہ آپ اور اوپر سے ان سے پوچھو، یہ ان کو کہتے ہو ڈاکٹر صاحب میں تو اتنی نیک ہوں، ڈاکٹر صاحب میں تو اتنی نیک، میں تسی تسبیحیں بات کرتے ہو ڈاکٹر صاحب، سارے سسرال والے جو ہے نا وہ میرے خلاف ہیں، ڈاکٹر صاحب اسکول میں بھی ایک عورت ہے وہ میرے پہ کچھ کرتی ہے۔ یہ جس کو آدم میں خامیاں نظر آ رہی ہیں نا ان کو تسبیحیں منع کر دو، کیونکہ ان کا قلب سخت ہو رہا ہے۔ جب ان کا قلب سخت ہو رہا ہے تو ان کو آدم میں خامیاں نظر آ رہی ہیں، ان کی عبادت ان میں کبر پیدا کر رہی ہے، تکبر پیدا کر رہی ہے، اور عبادت سے تو عاجزی آنی، عبادت تو جھکنے کا نام ہے، عبادت تو کہنا میں کچھ نہیں گا، ضرور میں ہی کچھ غلط کیتا ہے، میرا ہونا ہی جو ہے غلط ہے،
डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये मेरे होने से कोई काम खराब हुआ है। जे अल्लाह ही हुंदा तो कुछ ना हुंदा। ये मैं विच कोई लत फसाई है, ये मेरी मैं ने कुछ गलत किया है। नहीं उसने किया है, उसने किया है, उसने किया है। उधरों कही जा रहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। तो जादूगर भी ताकतवर है, उन्होंने मनी जा रहा है। समझ आ रही है? तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ भी रहे और मान फिर जादूगर को रहे, जिन को रहे, ताकतवर करन करान वाला। डॉक्टर साहब किसी ने कुछ करता है और कह यह रहे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से, कह क्या रहे कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, असल ताकत अल्लाह ही है, खुदा के सिवा कोई नहीं है। तो फिर जिन कहाँ से आ गया, कुछ कर गया। वो जिन्हों से पूछा तो वो बेचारे हाथ जोड़े करते, भाईजान असी तो पाकिस्तान आए भी नहीं, सिर्फ साढ़े बड़े भाईजान आते हैं, वो भी आला तलीम हासिल करें। वो शैतान को मैंने पूछा, मैं कहा यार तू किधर होना है? कहना भाईजान मैं तो इतने नहीं होना, मैं तो यूरोप तो अमरीका वाले चाहते चले गए जो उन्होंने खराब कर गया उन्होंने। मैं क्या पाकिस्तान? कहना भाईजान तो जो मैं कोई आइडिया लेना हो थोड़े को आना, ठीक है मैनू की लोड़ है, तो तुसी आपस च काफ़ी खुद कफील हो, तुसी एक दूसरे की लत्ता खिंची जाओ, मैनू की लोड़ है। बड़े भाईजान ना हमारे से पहले के हैं, हम सबसे छोटे हैं, सबसे आखिर में आए थे, साढ़े बाद अल्लाह ने कलम ही तोड़ देता, ठीक। लेकिन अल्लाह ने क्या भी कि बस ये मेरा फाइनल शाहकार है, सब इसके अंडर आ जाओ। ये कोई नहीं ना मन्या, तो ज़मीन व आसमान अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया हमारे लिए। हम पहुँचे आसमान पे, इंडिया वाले पहुँच गए, साढ़े को टाइम ही नहीं, साड़ियाँ अजे तक फैसला नहीं होया शलवारां उच्चियां करनियां ने नीवियां करनियां ने, हाथ इत्थे बनने ने, इत्थे बनने ने, इत्थे बनने ने। और नमाज पढ़ यार, नहीं पहले हत्थों का फैसला करो कितने करने ने। तो टुंडा नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर किसी बेचारे के बाजू नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ेगा। कितने फंस गए। नमाज कायम रख, नमाज उसको देखने का नाम। मेरा फ़ोन कोई उठा के ले गया, मेरे बच्चे कोई ले गया कुछ, मैं तो उस पर मर मिटा हूँ, मेरे पे कुर्बान हो जाओ और कुर्बान होता रहे, ठीक है। तो अगर उस अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हो, पाकी, अल्लाह पाक है ना, तो ये दिल पाक करोगे, पहले साफ करोगे तो पाक फिर आएगा ना। तो इस दिल में ही बुत हैं, इबादतों के भी बुत बना लिए, मजलूमियत के बुत बना लिए। मैं बड़ा मजलूम हूँ, बाकी सारे जालिम हैं, मैं बहुत नेक हूँ, दूसरे सारे ख़राब हैं। ये तो सारी मैं। डॉक्टर साहब मैंने इतनी बार तस्बीह की है, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। मैं कहा जी आपने, मैं इतने नफल पढ़ती हूँ, मैं ये तो बेटी के पढ़ रही हैं। हाँ बेटी के लिए, तो ये तो अल्लाह की इबादत तो नहीं कर रहे। तो अल्लाह की इबादत तो खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह सोना है, तो सोने को देखना है, हर जगह उसी को देखना है, ये तो इबादत है। मैंने कहा ना सोना इबादत है, आपकी रूह सबसे ज़्यादा करीब उसके चली जाएगी। अगर आप अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं तो नींद से बेहतरीन कोई इबादत मुझे नहीं लगती, क्योंकि उसमें रियाकारी नहीं है, कोई दिखावा तो है ही नहीं है, ठीक है जी। हुक्म। मेरा नाम आसिफा शहनाई बतूल है। और ये आपको धोखे से यहाँ कलमा चौक से इधर ले आई हैं थोड़ा सा। असल में कलमा भी चौक है ना। हाँ जी, कलमा भी चौक, और उस चौक से चारों तरफ ट्रैफिक जाती है, चौक के दरमियान है कलमा। अब बाईपास कर दिए, तो चौक के दरमियान है कलमा। तो बात ये थी कि ये नहीं कि आपकी समझ नहीं आ रही थी, मेरा ये था कि मैंने अपने हाथ किसी के हाथ में दिए। माशाल्लाह, ये नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त बात है, और यही असल बात है। तो उन्होंने बात ले ली हुई है, हाथ दिया हुआ है, और जब हाथ दे दिया है तो असल में दिल दे देना होता है। तो उन्होंने दिल दे दिया हुआ है किसी को। एक दिल भी एक ही जगह होती है बेटा, तो मुर्शद एक ही होता है। वो उन्होंने अल्लाह की खातिर दिया था, अल्लाह के नाम पे दिया था, तो अल्लाह तो एक है। तो अब और जगह जगह जहाँ भी जाएंगी तो अल्लाह ही मिलेगा, और क्या मिलना है, ठीक है। तो सोने भावें मिलन हज़ारा, असा नहीं यार बटाना। उन्होंने, लेकिन अभी पता चल जाएगा कि इन्होंने सर दे दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो उन्होंने अगर इन्हें कहा था कि आपने एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वत की पढ़नी है, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है, और 2 तस्बीहें आपने आयतुल कुर्सी की पढ़नी है। अब अगर ये 5 तस्बीहें आयतुल कुर्सी की पढ़ रही हैं, 10 तस्बीहें दुरूद शरीफ की पढ़ रही हैं, नहीं जी, मैंने ठीक है।
डॉक्टर साहब आपकी कथा कलामी हो रही है। नहीं, बात मैं ये बच्ची है को कि समझा मैं रहा हूँ। 8th जी। क्लास में थी जी जी जब मैंने मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जान बहुत बड़े पीर हैं, माशाल्लाह। शायद आपको मालूम हो कि वाल्टन शरीफ में पीर कॉलोनी नंबर 1, पीर कॉलोनी नंबर 2 पीर सैयद चिराग अली शाह साहब के नाम से है। माशाल्लाह। और मैंने अपने वालिद साहब की बैत की, 8th क्लास में थी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा सब लोग बताते हैं कि तहज्जुद पढ़ें, ये करें वो करें, कहते नहीं बेटा तुम सिर्फ दुरूद शरीफ, वाह, सिर्फ दुरूद शरीफ, ज़बरदस्त। हर नमाज के बाद 2 तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ना है, और जब तुम्हें टाइम फिर मिले तुमने सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ना है। ज़बरदस्त। और ये मेरा अमल है, अमल है आपका। जी बिल्कुल यही है। तो अब आप उन्हें क्यों फिर इधर लाना चाह रहे हैं? नहीं देखे ना, अल्लाह वालों ने अल्लाह वालों से मिलाया, बात ये। अल्लाह वालों ने अल्लाह वालों से मिलाया। जी बिल्कुल। तो जब मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, मुझे यही होता है कि मेरा रब कितना मेहरबान है मेरे पे, बिल्कुल, कितना मेहरबान है कि उसने मुझे सजदे की तौफीक। माशाल्लाह। बस मेरा यही है। और ये बाज़ औक़ात मेरे साथ करती हैं, मुझे कहती हैं कि हार्ट की मुझे पिछले दिनों थोड़ा सा हुआ था, कोई इतना ख़ास नहीं हुआ, ये लोग बड़े परेशान हैं। मैंने कहा मुझे हुआ ही नहीं, बस जो हो गया सो वो इन्हें नहीं ना पता कि वो ज़रा आप ज़रा ज़्यादा करीब चलेगी ना। है, हो गया सो हो गया। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आप इसके बाद मुझे चेक करवा लें कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जी एंजियोग्राफी करवाएं, स्टंट डलवाएं, ये करें वो ये करें। तो अम्मी तो मेरे वाले रास्ते पे हैं और आप दूसरे रास्ते पे हैं। हैं? मैं रास्ते में भी इनसे ही अम्मी को स्टंटों के चक्कर में डाल रही हैं। स्टंट मैन तो असल नहीं मैन होता, वो तो हीरो नहीं होता, वो हीरो की जगह पे स्टंट कर रहा होता है। तो बात ये है कि शफा उसने देनी, बिल्कुल मैं शफा उससे मांग रही हूँ, नहीं, वो दे चुका है आपको। है? तो फिर मैं क्यों एंजियोग्राफी करवाऊँ कि वही दिल को सही करने वाला है। लेकिन आपके अब्बू ने तो जो कहा था, ये आपने तो काउंटर पकड़ा हुआ है। जी ये काउंटर भी पकड़ा हुआ है आपने। वैसे हाँ साहब ना नहीं, करो। उन्होंने कहा कि तुम शिव पढ़ते ही रहे। हाँ पढ़ते ही रहे, तो गिनते क्यों हो? छड्डो परे। वो आपके साथ बेहिसाब, आप सैयदजादी हैं माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आगे से आपकी निस्बत बड़ी आला, मैं आला हाँ। नहीं, निस्बत बहुत आला। वो आगे उसने आपकी कॉलोनियाँ बनानी शुरू कर दी ना, कॉलोनी नंबर 1, 2, 3, सैयद कॉलोनी, पीर कॉलोनी। जी तुसी ना गिनो, आपे गिनता गुणता रहेगा। हाँ जी। असी कितने तो गिने? मैं कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं उस मदीने वाले पे। माशाल्लाह। आपके नाना जान, हैं? आपके नाना जान मेरे दादा जान, मेरे नाना जान जी, बिल्कुल मेरे नाना जान। और आपके उन्होंने दादा जान मुझे नजफ वाले। हाँ जी। जी, मुझे गुनाहगार को अपने दर की हाजिरी के लिए बुलाया। उस टाइम से तो मैं बस वो हैं और मैं, माशाल्लाह। बस इतनी सी बात। अब आपने अम्मी को उनका राज खुलवा दिए इतनी जगह पे आके, अच्छी बात तो नहीं। मैंने ये नहीं कहा था कि देखिए मुर्शिद एक होता है सर, मुर्शिद एक। बिल्कुल। मैंने उनके हाथों में हाथ दिए हैं। मुझे जब कोई परेशानी होती है, कुछ होती है, मैं उनसे कहती हूँ कि करवाएं हम इसको, और वो करवा। माशाल्लाह। तो ये देखे ना कि आपने आके अल्लाह की बातें सुन के मेरे पे और असर हो। ये तो आपके नाना दादा की बातें हैं, आपके घर से मुझे मिली, मैं तो अगे हीरो बने। तो ये है कि मैंने कोई चीज़ शामिल तो नहीं की बीच में, नहीं, आपके नाना वाली बात ही की है। बिल्कुल। चलो बस शुक्र अल्लाह। खैर अब बात इतनी सी है, मैंने इसे यही कहा था कि आप डायरेक्टली मुझे बता देती कि वहीं पे जाना है। तो बच्चे हैं ना आजकल, तो हालांकि मैंने तो स्कूल में ही इनको उसने सब कुछ सिखाया, स्कूल में पैदा किया। नहीं, स्कूल उसने में- गलत नहीं किया, उसने आपको सरप्राइज़ दिया। उसने कहा कि हमारे भी एक सर हैं, ठीक है, जिन्हें हम यूट्यूब पे सुनते हैं। मुझे पता है, जिन्हें हम यूट्यूब पे सुनते हैं, बच्चे हैं ना, तो उनका फिर दिल करता है कि मामा आप तो अब रिटायर भी हो गई हैं, बड़ी टीचर हैं, लेकिन देखें अब आगे से किहो जे नमूने आ रहे हैं, नहीं, ਹੁਣ पेटियां चो माल हो जा निकलता पे, ठीक है। तो अल्लाह की मर्जी है ना, मेरे वो लिए जिससे काम अल्लाह का करे। हर बंदा जो है ना बहुत मोहतरम है। वो माशाल्लाह किसी भी मजहब से है, माशाल्लाह। वो किसी भी मजहब से है, जो कुछ मर्जी वो करता है वो उसका फेल है। लेकिन मेरे अल्लाह ने फरमाया कि मेरी मखलूक से प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूं। और हर बंदा, आप कह रही हैं अल्लाह का हर बंदा, जो भी अल्लाह से बंधा हुआ है वो जी, आपके लिए बिल्कुल बड़ा उसकी मोहतरम है। मखलूक,
उसकी तमाम मखलूक़ात सारी तो उससे सबसे बंधी बड़ा हैं। प्यार। बिल्कुल सारे ही उसके मजबूर हैं, सारे ही उसके आजिज़ हैं। तो देखें ना, हमें सादत मिल गई आपसे मिलके। ये आपने ये सीखने के लिए आपकी बातों में जहाने मानी है, ठीक है। ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कि सीखने के लिए मिला है या नहीं मिला, नहीं, मुझे मिला है आपसे। जिन्होंने बात लेने कहते कोई विरलियां विचों गल लै टुरियां, मोती लै टुरियां। तो बात ये है कि बच्चे हैं, समझते नहीं थे। मैंने इन्हें कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही ना कि क्या है, लेकिन यहाँ आके आपको जो यूट्यूब पे जो है ना, मैंने आपको 2-3 सेशन सुने हैं, मुझे समझ रियल नहीं या मेरा आप ध्यान नहीं वो आपके लिए थे नहीं ना, वो किंडरगार्टन ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ हाथ पे ले जाओगे, ठीक। मैं टाफियां गोलियां चॉकलेटां देना लाइव आके मुझे समझ। चले आपकी मेहरबानी। मेरे लिए दुआ हो रही है कि जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ वो भी मुझसे मोहब्बत करें। वो आपसे आपके पैदा होने से पहले से मोहब्बत करते हैं। ये उनकी मोहब्बत से तो बात चल रही है। हमारे लिए रो रो के दुआएं करते रहे ना। मोहब्बत है, मैं हाँ जी, आपसे पहले कह के सदके जाऊं वो तो मोहब्बत के, वो गुनाहगारों को नहीं। तो हमारे लिए रो रो के दुआएं करते रहे हैं, ठीक है ना। आपके तो नाना जान है, हमारे तो रसूल हैं। तो आपकी अपनी निस्बत है, हमारी अपनी निस्बत है, ठीक है। पता नहीं रसूल आगे होते हैं कि नाना आगे होते हैं, लेकिन वो वैसे फैमिली को पीछे कर देते थे और उम्मत को आगे रखते थे। हमारे लिए तो रो रो के उन्होंने दुआएं की हैं, ठीक है। आप लोग तो उनके ऊपर चढ़ के खेलना शुरू कर देते। उनकी उम्मत में भी एक आजिज़ और गुनाहगार, उनकी उम्मत से भी ਹੁਣ ਉਮਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦਿਓ, उम्मत 'ਚ भी तुसी आ गए। नहीं, आप घर वाले हैं आप लोग तो। उनका करम हम लोगों ने तो आपसे सीखा है, आप लोगों से सीखा है। आपके थ्रू ही कोई सैयदज़ादा आया होगा ना उस वक़्त इंडिया से इधर, तो हम राजपूत तो उस वक़्त अपने राज और भूत बने होंगे, ठीक है। उनमें से किसी को उन्होंने अपने नाना का ईमान की एक बूंद चखाई, वही मुझे वो दौलत जो विरासत में किसी मेरे परदादा दरदादा से होते हुए मेरे तक आई, वो दी भी तो आपके घर से है, ठीक है। मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। मेरा कज़न सैयदुल हसन मिनिस्टर रहे हैं, 2 दफ़ा मिनिस्टर हुए, तो ये कोई नहीं। फ़ख्र की बात ये है कि मैं पीर चिराग अली शाह साहब की माशाल्लाह माशाल्लाह ये फ़ख्र है मेरा, माशाल्लाह। वो दादा के बाद पोती की ड्यूटी लगनी होती है, ठीक। उनसे मोहब्बत है, अल्लाह कायम रखे और ख़ात्मा बिल अमान करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस ये है मेरी जी। सर बात ये है कि कोई महीना पहले इन्हें हार्ट स्ट्रोक हुआ है जी। तो हम सारे बहन भाई बहुत परेशान हैं। इन्हें कह रहे हैं एंजियोग्राफी करा लें, मेरी मानी नहीं, कुछ नहीं कराना, कोई कुछ नहीं होया। अब इन्हें दर्द हो रही है, दवाई ले रही हैं थोड़ी बहुत जो भी है, दवाई भी नहीं ले रही। तो बेटा वो ये लोग रूहानी तौर पे जब चलते हैं उसमें कभी कभार हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है, ठीक है। वो उन्होंने ज़्यादा किया है, उन्हें नहीं पता चला। अपने प्यार में बंदा प्यार में कहीं खंबे को जफा डाल देता है ना, खंबा भी 1 की सूरत होता है करंट में, उन्हें पता है। तो उन्होंने वुज़ू करके ना अजय हाथ कुछ नहीं, गिले गिले हथा नहीं अल्लाह मैनू फड़ लिया, तो अल्लाह मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो फिर बंदा कहता ना हाय मैं मर जा, तो अल्लाह ने कहता मर भी मेरे तो मर जा, लेकिन मतलब नहीं मेरी तो भी बच्ची रहती है, उसकी रिश्ता है भी है। तो अल्लाह कहता जा फिर तू नूड़े बच्चे याद आते बने मेरे को आके, ठीक है। तो अल्लाह वापस भेज देता है, तो हो जाता है। ये जो खून की नालियाँ हैं जब ज़्यादा जिक्र करती हैं, ये भी जिक्र करती है ना, जब ज़्यादा जिक्र करती हैं धमाल में चले जाती, ठीक है। तो कहीं चोट लग ही जाती है, ठीक। इन्हें शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो लेकिन ये मान ही नहीं, बस ये ठीक है। 3 बार अल्लाह करके पानी पीती रहेंगी ना, और पहले 3 लुक़मे एक बार अल्लाह करके खा लेंगी, तो शुगर इनके जिस्म को कुछ नहीं करेगी। खाने से पहले पानी किया करो, प्यार से अपने दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह के 3 घूंट पानी पी लेंगी, और खाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना शुरू किया, वो तो हमारा मज़हब है। उसके बाद इलाज के तौर पे पहले 3 लुक़मे चबाते चबाते शुगर का मरीज़ जो है वो अपने दिल में एक बार प्यार से अल्लाह कह के, प्यार जब करेगा ध्यान अल्लाह की तरफ चले जाएगा ना, तो प्यार से अल्लाह कह के 1 लुक़मा खा ले,
نگل لے, دوسرا لقمہ رکھے, پھر جب چبا لے نگلتے ہوئے اللہ کہہ کے کھا لے, تیسرا لقمہ بھی نگلتے ہوئے ایک بار اللہ کہہ کے کھا لے, تو شوگر اس کے جسم کو کچھ نہیں کہتی. اور ہمارے گھر میں بھی کافی ایشو ہے. وہ سارے ایشو ٹھیک ہو جائیں گے جب آپ لوگ امی کی امی نہیں بنیں گے. چھوٹے بڑوں کو مان لیں کہ وہ بڑے ہیں, اور بڑے چھوٹوں کو مان لیں کہ وہ چھوٹے ہیں. اوہو چھوٹا ہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, اور چھوٹے مان لیں کہ اوہ بڑوں نے کہا ہے, بڑوں نے کہا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو سارے ایشو ختم ہو جاتے ہیں. ایشو ہوتے ہی میں سے ہیں. بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں میں کون ہوں, کہتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ امی ہیں, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, میں نے امی کیا ہوا. تو یہاں سے میں شروع ہوتی ہے, تو اللہ بیچ میں سے تو نکل جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ہوں تو تک توتیاں بجدیاں نہیں پئیاں, ٹھیک ہے. تو اگر یہ میں ختم ہوتی ہے تو پھر تو تک توتیاں شروع ہوتی ہیں. پھر سونی بینڈ آتا ہے, آکھی سونے نو آئے نی جے تیرا گزر ہوئے, یہ ہوا ہی ہے نا آ جانے والی. تو یہ ادھر ساتھ ہی سونے کی گلی ہے نا مدینہ منورہ, کیونکہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں رحمت للعالمین ہے. کیوں مولانا میں غلط تو نہیں کہہ رہا, آپ دونوں میری کوئی بات بیچ میں نے اگر کوئی غیر شرعی غیر بات کی ہے تو مجھے روک دیجیے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں سے آپ غلط ہیں. تو جہاں جہاں رب العالمین ہے ان سارے عالمین میں رحمت للعالمین بھی وہی ہوں گے نا. میں کہیں غلط تو نہیں پتہ بتائی جا رہا, کیونکہ میں پتہ نہیں ڈاکٹر ہوں تو بیچ میں ہمیں ادھر چھوڑ جاتا ہوں. تو جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں رحمت للعالمین ہے. وہ خدا تو نہیں ہے لیکن ان سے جدا بھی نہیں ہے. وہ تو آپس میں دونوں, وہ ان کے گانے گائی جا رہا ہے, وہ اس کے گانے گائی جا رہے ہیں. تم میرے گن گاؤ میں تمہارے گن گاؤں گا, اور مومنوں میں اور میرے فرشتے بھی انہی کے گن گاتے ہیں, اور تم بھی انہی کے گن گاؤ, ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہر سانس پہ اگر یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے, اگر میری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اس وقت نبی کریم سامنے کھڑے ہوں تو پھر میں کیا کروں گا. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک, میں یہاں پہ بات پھر ختم کر دیتا ہوں, باقی تو سوال ہی نہیں پوچھ رہے کہ کس نے سوال پوچھنا ہے. ایک تو پچھلے بچی تھی, ٹھیک ہے, کہ میں کل ہی میں راؤنڈ کر رہا تھا, میرے ڈاکٹرز میرے ساتھ تھے, ہمیں دیر ہو گئی, کافی لیٹ ہو گیا میرا. تو اس میں ایک صاحب آ کے اونچا رونا شروع ہو گئی, ڈاکٹر صاحب میں نے بڑی مشکل سے آپ کو ڈھونڈا ہے, پہلے میری بات سن لیں. میں کہ مریض مار رہے ہیں, میں اس کو دیکھ لوں, آپ کی بات میں سن لوں گا, ٹھیک ہے. تو وہ روئی جائے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نا, وہ میری بیوی مر رہی ہے جنا ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پہ آئی ہے. وہ میں نے کہا بہرحال وہ سورہ رحمان سنائے گے, وہ میں سنا رہا ہوں, میں نے اپنی بات سنانی ہے. میں کہ میرا آپ 2 منٹ صبر کر لیں. خیر وہ پیشنٹ ختم کر کے انہوں نے مجھے گھر نہیں جانے دیا مزید, تو وہ لے کے بیٹھے, تو وہ میرے ساتھ ڈاکٹرز 2-3 بیٹھ گئے, تو وہ روئی جا رہے, وہ مجھے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے سے ظلم ہو گیا. میں یہ کیا ظلم ہو گیا, اللہ معاف فرمانے والا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب جس طرح وہ جج صاحب اگلے دن کہہ رہے سن نا, کوئی جج صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ میں بھی اللہ نے جان دینی ہے, میں اللہ نے جواب دے میں شریعت کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو میں کہا ہاں جی تو اچھی بات کر رہے ہیں, تو انہیں خدا یاد ہے, اور وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ انہیں خدا یاد ہے, انہوں نے خدا کو جواب دینا ہے, تو یہ تو اچھی بات ہے. وہ اس دن کہہ ہی نہیں سکیں گے کہ مجھے نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, چاہے قانون غلط بنا ہوا ہے تو وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے شریعت محمدی قانون سے بھی اوپر ہے, تو یہ تو بہت اچھی بات. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں کارپینٹر ہوں, اور میں بھی گاہک کو یہی کہتا تھا کہ جان دینی ہے اللہ رسول نو, میرا بیڑا گرک ہوئے جے میں جھوٹ بولاں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ڈاکٹر صاحب میں کام چ بڑی ڈنڈی مارتا سا, میں لکڑ جڑی لیا سا, میں پہلے وہ تھک لانا سا, پھر میں گلو جہاں جوڑنی ہے وہ بھی میں 2 نمبر لانا سا. ڈاکٹر صاحب میں اللہ رسول کے نام سے بڑا لٹیا. میں کہ اٹھ جا یار, مینوں نہ مروائی ہوں, تو گناہ گار ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اب شور تو نہ ڈال, نہیں تو سانوں بھی افراڈ نہ سکھا کہ تو تسبیح دے وچوں میاں کسبی, ٹھیک ہے. تو کلمے دے نام تے لٹدا رہا ہے کہ مینوں پتہ ہے اللہ ہے, میں اللہ نو جواب دے ہاں. تم کہتے تھے نا, کہتے میں یہ کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب میں غلط کرا میرا بیڑا گرک ہو جائے. ڈاکٹر صاحب میرے بچے چھوٹے چھوٹے, میری بیوی مر جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ تو چھوٹا والا تو ابھی تو 1 مہینے کا بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, وہ وینٹیلیٹر پہ ہے ڈاکٹر صاحب. میں کہ یار کہندا تو ہے, پھڑی تیری بیوی گئی ہے بیچاری, تو اللہ خیر کرے گا, اس کی اپنی کوئی دعا ہوئی. کہندی وہ مینوں کہندی سی نہ لیا کر, یہو جے پیسے نہ کر لیا کر, تو انہیں غصے چودن کیا میں نو اللہ ہی چک لے. میں کہ وہ بھی سنی گئی, ٹھیک ہے. تو یہ کہنا, یہ میں اس سے یہ سیکھا کہ اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے تمہارا اور میرا, نبی پاک کو کہہ رہے ہیں.
یہ میری آیتوں کو یہ مذاق اڑا رہے ہیں, تو فکر نہ کر, تو میرے گانے گا, تو میرے اشارے انہوں نے دئی جا کہ یار اللہ ہے جی, ٹھیک ہے, یہ تیرا مذاق اڑاتے ہیں, یہ میرے ہوتے ہیں, یہ ذرا میں دیکھ لاں گا. تو اس لیے فراڈ کرنا ہے تو اپنے ڈنڈوں پہ کیا کریں, یہ اللہ رسول کے نام پہ فراڈ نہ کریں, یہ بڑا خطرناک بندہ پھنس جاتا ہے. کل اس بندے کو میں نے دیکھا ہے نا, وہ جس طرح کبھی نیچے بیٹھ رہا تھا, کبھی فرش پہ لوٹ رہا تھا, میں نے پانی بھی پلانے کی کوشش کی تھی, نہیں میرے حلق سے نیچے نہیں جا رہا. ایک ہی بات اسے پھنسی ہوئی تھی کہ میں ہر گاہک کو کہتا تھا لا الہ الا اللہ رسول اللہ, جان دینی ہے اللہ نو, تو میں کوئی تھوڑا میں تسی بس چھڈ دیو میرے اتنے, جے میں غلط کراں میرا بیڑا گرک ہوئے, ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ میں تھوڑے کو اس واسطے آیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ جج صاحب نو بھی دسو نہ کہنا اس طرح. میں کہ یار جج صاحب ایمانداری سے کہہ رہے ہوں گے, تم کیوں ایسی جج صاحب بھی تو سوچی جا رہے ہیں. کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب اس ملک سے سارے انج ہی کرتے ہیں. میں کہ یار سارے نہیں کرتے, کوئی نہ کوئی وہ بھی نکل آتا ہے, سارے آرام دے نہیں گئے, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ایماندار بھی گئے, حلال دے بھی گئے. تو اس طرح نہ کہہ ساری امید نہ توڑ, اللہ ہے نا, اللہ ہے نا, ہاں تو اللہ ہے نا, تو بس اللہ ہے, تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پھر اللہ ہے نا, چاہے تیسری جنگ لگ جائے, چاہے جو مرضی ہو جائے, اللہ ہے نا, پھر شہید ہو جاؤ. کچھ نہیں گا تو نا تے شہید ہو نا, آخر تے بھی تسی کھلوتے رہو, ظالم تانوں کہے بلا اپنے اللہ نو, اللہ کہہ دے یار تو ہی آ جا, بس تو میرے نا تے کھلوتا رہ, تو آ جا, چلو وہ نا تے مر جاؤ, کم از کم آگے تو اللہ میاں ویلکم کریں گے, ٹھیک ہے. تو اتنے ڈاکٹر کے نام سے شہید ہو گئے. تو پھر یہاں ایسے بھی ملتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے اللہ ہے, آپ بتائیں اچھا سا آپریشن کریں, اچھی سی دوائی لکھیں. یہ نعوذ باللہ, ڈاکٹر صاحب اللہ سے آگے کیسے ہو گئے؟ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں جی اب بس جی اس سے آگے ہمیں نہیں پتہ. دیکھیں نا, فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, انہیں نہ ڈپریشن ہوتا ہے نہ انزائٹی ہوتی ہے جو میرے دوست ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ کے اتنے گانے گانے والا اور ڈپریشن میں جا رہا ہے, تو اللہ کے اندر خامی دیکھ رہا ہے کہ یار تو سانو بیٹا ہی نہیں دے رہا, اللہ کا فیصلہ غلط ہے فی الحال, ٹھیک. تو ڈپریشن ہوئے گا نا, اللہ کے فیصلے کے اگینسٹ جب جائیں گے تو ڈپریشن ہوئے گا. اللہ نہ زور زبردستی ڈانڈے دے نال بندہ ڈپریس ہی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یار میری بات ہی نہیں مان رہا اللہ, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ہمیں زیادہ پتہ ہوگا, ٹھیک. تو جب آپ کی اس سے دوستی ہے تو پھر تو ڈپریشن انزائٹی کا سوال نہیں پیدا ہوتا, اور وہ ساری عبادت اللہ کے لیے کر رہی ہیں تو سو بسم اللہ جاری رکھیں. لیکن سسٹ جو پانی کی تھیلی بن رہی ہے, انہیں کہیں کہ وہ دل سے سب کو معاف کریں, خصوصاً ابا کو, اماں کو, مطلب بہن بھائیوں کو, میاں کو, سسرال والوں کو, ننیال والوں کو, ددیال والوں کو. یہ یوٹرس ابو کی طرف سے بنا ہوگا یا امی کی طرف سے بنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو ادھر سے کوئی ملال جا نہیں رہا, یا میرا خیال ہے فیملی میں ہی شادی ہوئی ہے شاید, ہے نا. تو جب شادی فیملی میں ہی ہوئی ہے, خالہ کے گھر ہو گئی ہے, ماموں کے گھر ہو گئی ہے, چچا کے گھر ہو گئی ہے, چچی کے گھر ہو گئی ہے, تایا کے گھر ہو گئی ہے, یہ یوٹرس اور ادھر ایک ہی خون ہے, ان میں سے کسی کے اوپر کچیچی ہے, ٹھیک ہے. انہی کی دعا چاہیے جن کی نسل ہے, بیج ان سے لے کے ڈالنا ہے, اور انہی کے بیچ سے نفرت ہے, اور اوپر سے ہم اسی بیچ سے ہیں. تو زمین کے اندر جو بیج ڈالا جا رہا ہے, زمین خود ہی اسے ریجیکٹ کری جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تو بیچ میں آ ہی نہیں رہا. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یار تم لوگ آپس میں دشمنیاں نہ کرو, تمہارا دشمن یہ جو ہے نا یہ ہے, اور تم لوگ آپس میں پیار بن جاؤ. یہ تم لوگوں میں فساد یہ ڈلوا رہا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ امریکہ کا قصور ہے, یہ پاکستان کا قصور ہے, یہ انڈیا کا قصور ہے, یہ فلانے کا قصور ہے, یہ ہندو کا قصور ہے, یہ سکھ کا قصور ہے, یہ عیسائی کا قصور ہے. یہ انسان ہی نہیں اکٹھے ہو رہے پہلے تو اگلے انسان بنا کے کیا کرنا ہے؟ جہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے وہاں بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہوں گے یا شہید زیادہ ہو رہے ہوں گے؟ اس زمین سے زیادہ فی الحال بھاگ رہے ہوں گے, ابھی تو وہاں جنگ ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے, تو جنگ انہیں کہیں ختم کر دیں. تو جنگ وہ تقریباً ساری ختم کر لیتی ہیں, لیکن ایک بات کو نہیں چھوڑ رہی. ایسا نہیں ہے کہ وہ دل کی بہت اچھی ہے, وہ اس طرح بس وہ دل کے اندر ان کی ایک بات ہے. میرا نمبر دے دینا, انہوں نے کہا میں سے بعد انہیں یاد آ جائے گی, یا میسیج دے دینا نا, انہیں کہو کہ سب کو معاف کریں, ٹھیک, کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. نہیں تو کمل جی بیٹھی ہوئی ہیں,
یہ الہدا سے اس وقت کر رہی تھیں، ڈگریاں پاس کیا، وہ خود بھی آگے ماشاءاللہ پڑھاتی تھی، لیکن ان کی بیٹی کو یوٹرس میں سسٹ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاذا شرکن ہاذا بدعہ، گو ٹو دا ڈاکٹر، اٹ از اکارڈنگ ٹو شریعہ. تو وہ ڈاکٹروں نے کہا نہیں جی آپریشن ہی ہوئے گا، آپریشن کرا دیا. تھوڑے دن بعد پھر سسٹ بن گئی، پھر آپریشن کرا دیا، پھر سسٹ بن گئی. ڈاکٹر نے کہا ابھی تو بچی کی شادی بھی نہیں ہوئی، اب یہ نہ ہو کہ بیبی نہ ہو، اب ہم یہ سارا کیا کریں گے، اب ہم کیا کریں. تو یہ بے ہوش ہو کے گر گئی کہ حضرت گورا رحمۃ اللہ علیہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے ڈاکٹروں کو بھی خدا ہی بنایا ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ، یا نبی ولی وہی ہوتے ہیں جو خبر انہیں آ رہی ہے وہی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا ان کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو بے ہوش ہو گئی. وہیں پہ کوئی کاکی کھڑی تھی، نرس ہے، انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، ایک پاگل ادھر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے جا کے بات کریں. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا، وہ دعا سیشن میں آ گئے وہیں پاس ہی، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے بیٹی بھی تھی، خامن بھی تھے، خود بھی، انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا کہ بیٹا معاف کر دے، تو اس نے معاف کر دیا. لیکن یہ تو ایسے کیسے مان جاتی. پھر نے کہا کہ اس کی تو داڑھی مونچھ بھی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے جا کے الٹرا ساؤنڈ کرایا، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ نے کیا کیا ہے، یہ تو چاکلیٹ سسٹ تھی. میں نے بچی کو کہا تھا بیٹا تو چاکلیٹیں کھوا دے کسی غریب کو. انہوں نے کہا اچھا. تو میں کہا پہلے سب سے اس کو کھلا دے، تو وہ تو میرا دشمن ہے. میں کہا پہلے انہوں چاکلیٹ کھوا، تو دشمن کو معاف کر دے کیونکہ وہ تیرا خون ہے. ٹھیک ہے، جب آپس میں یہ مل گئے، آؤ مل جائیں ہم سمن اور سگندھ کی طرح، ایک ہو جائیں. تو جب ایک ہو گئے تو ایک ہی رہ گیا ہوتے. ٹھیک ہے، تو سسٹ مسٹ چلی گئی، پتہ نہیں کہاں گئی. سسٹ ایک مسٹ بن گئی نا، تو وہ مسٹیریسلی غائب ہو گئی. ٹھیک ہے، تو وہ کاکی جی کو کہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہیں، لیکن اگلی ڈیوٹی بھی کرن. ٹھیک ہے، میاں صاحب دی بھی ڈیوٹی کرن. ٹھیک ہے، تو وہ ساری عبادت اتھے ہی نہ کری جان. بچہ پیدا کرنا، بچے کو پالنا پوسنا جوان کرنا، یہ بھی عبادت ہے. یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے. ٹھیک، یہ سیکس جو ہے نا، یہ کوئی مزے لینے کے لیے نہیں ہوتا. یہ سیکس ہے اللہ کے حکم سے. مجھے وہ فیلنگ اپنی بیٹی سے نہیں آتی، نہ آنی چاہیے، نہ اپنی بہن سے آتی ہے، اپنی بیوی سے آنی چاہیے سر. اور وہ اس کے لیے مجھے اللہ کے حکم کے مطابق شادی کرنی ہے. اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق چونکہ ہم نے ایک خاص وقت تک رہنا ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ صرف میرے آپ سے نہیں کرنا، دھیان رکھنا شیطان سے بھی اتنا ہی کرتا ہے، وہ بھی اس کی مخلوق ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ میاں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، مجھے تھوڑا چانس دیں، مجھے اتنے 1000 سال دیں. اللہ میاں کہا آپ لے لیں، اس کو بھی چانس ملا ہوا. اور ہم ادھر کیا کریں اتنے 1000 سال، ہم نے تو نہیں مانگے تھے، ہم نے تو سوری کر دیا تھا، آئی ایم سوری. ٹھیک ہے، تو اللہ میں نے کہا تھا چلو اب وہاں پہ اتنی دیر تک رہو، تو یہ اللہ کا حکم ہے. اب اس حکم کے مطابق رہنا، تو اگلی نسل بھی پیدا کرنی ہے، اگلی نسل پیدا کرنی ہے، انہیں اچھے انسان بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عبادت ہے، اے فرض عبادت ہے. تے نفل ہی نہ کری جان، فرض رہ ہی نہ جان کتے. ٹھیک، یہ کاکی جی کو دیں کہ وہ میں نے کہیں جانا ہے، پہنچنا ہے. تو 1 گھنٹے سے نہیں یار، وہ جلدی آ گئے تھے. ہاں 4:30 ہو گئے. جی بیٹی جی شارٹ کویشچن ہے، یہ اپنا تعارف اور کویشچن. مجھے 4-5 مہینے ہو چکے ہیں سورہ رحمان کی تھیریپی کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے، آپ نے جو بات کی ہے معاف کرنے کی، آنیسٹلی یہ حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا. لیکن میں نے جو کیا ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. میں نے ہمیشہ یہی بولا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی، لیکن میں نے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے. میں نے ان انسانوں کو بھی اللہ پہ چھوڑ دیا. مطلب میں جھوٹ نہیں بول رہی. ٹھیک ہے، لیکن آپ 4 سال سے 4 ماہ سے اپنی کسی مسئلے کے لیے دعا کر رہی ہیں. ہاں، اب یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے اتنی بے چینی اور اتنی اضطراب تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ٹھیک ہے، وہ سکون ملا، بہت مل گیا. یہاں سے یہاں ٹھیک ہے، تو وہ جس انسان کو آپ معاف نہیں کر رہی، جس کو بھی، وہ اس کو ابھی تک شرمندگی نہیں ہو رہی. جب اس کو شرمندگی نہیں ہو رہی تو وہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرنے دے رہا. بیچلی راز دی گل ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو شرمندگی ہوگی نا، جب وہ پکڑا جائے گا، جس طرح کل وہ بیچارہ کارپینٹر پیٹ رہا تھا کہ لوگوں کو انج نہ کہن.
ठीक है। तो जब वो पकड़ा जाएगा ना, फिर आपके दिल में एवं कहीं बैठे ही ख्याल आ जाएगा कि यार छोड़ो परे हुए हैं, या अल्लाह मैंने उसको माफ़ किया, अल्लाह उस पर करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। अच्छा वो आपका अल्लाह मियाँ, वो आपका बंदा है, मैंने माफ़ किया। अल्लाह मियाँ आपको भी एक माँ की तरह तड़प है, 70 माओं से ज़्यादा आपको गंदे मंदे शरारती बच्चों की भी तड़प है। तो अल्लाह मियाँ अच्छा नबी पाक का उम्मती है, हाय नबी पाक मुझे मिन्नत तरले करेंगे क़यामत वाले दिन कि मेरा उम्मती है, इसको छोड़ दे। नहीं 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 नहीं, मैं तो सारी उम्मतों के सामने, तो बड़ी बुरी बात, मैं अपने नबी की, नबी ने अभी कहा हुआ है सोने से पहले माफ़ करो, मैं नबी की कैसे नाफरमानी कर सकती हूँ? मेरा क्या गया, मैं कोई करबला जितना जुल्म हो गया मेरे में? नहीं नहीं नहीं, मैंने माफ़ किया। वो आपको याद आ जाएगा, आप माफ़ कर देंगी। जब उसको शर्मिंदगी होगी तो अल्लाह आपके दिल में रहम और प्यार डाल देगा, तो आप बैठे ही कह देंगे, जितने भी लोग हैं, जी जी, तो आप दिल से कह देंगे। जब आपको पता चलेगा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं अभी मैं याद भी नहीं रखती हूँ कि मैं उनको हर वक्त को अपनी, हाँ, तो आपने माफ़ कर दिया, उनको निकाल दिया, ठीक है। अब बदला लेने की, बदला की सख्त होते हुए भी बदला नहीं ले रही, यही माफ़ करना है। दिल नहीं करता ना, हाँ, तो ठीक है उनको अल्लाह के हवाले। नहीं, अल्लाह के हवाले तो वो सारे ही हैं, आप ना करें उन्हें अल्लाह के हवाले, इस तरह की बात ना करें कि अल्लाह मियाँ आप इनसे बदला लें, ये ना करें ना, अल्लाह मियाँ को इस तरह के सख्त कामों पे ना मजबूर करें। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने ये पूछना था आपसे कि बहुत सी चीज़ें जो डेड एंड पे होती हैं और आप उस टाइम ये सूरह रहमान की थेरेपी स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रेजुअली आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स में ही रहते हैं, स्टिल नहीं होते हैं, तो क्या आप वो कंटिन्यू रखें? अब जैसे मेरा दिल, नहीं 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 नहीं, आपने 7 दिन सुन ली, फिर तो 4 माह हो गए हैं, फिर 1 दिन छोड़ दें, फिर 7 दिन सुन लें। ऐसे ही करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करें, मखलूक खुदा को ये मैसेज दें, मुर्दा दिलों को ज़िंदा करना शुरू करें। अपने मामला आप अब अल्लाह पे छोड़ दें, उसमें दुनियावी तरीके से कोशिश करें, अगर जो भी आपकी ड्यू कोशिश है, जिस तरह का भी आपका मसला है, लेकिन रिज़ल्ट अब अल्लाह पे छोड़ दें कि मेरा अल्लाह ही असल टाइम पे, सही टाइम पे ये काम कर लेगा। डॉक्टर साहब कई दफ़ा ना बहुत बेचैनी, डेस्परेट होता है कि फ़ौरन हो जाए, चीज़ें नहीं हो रही या स्टक हैं, तो उस मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, तो फिर आप अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक उसके बंदे छोड़ दें, आप माफ़ कर दें ताकि आप माफ़ कर दिए जाएँ। ये वजह है। फिर आप माफ़ कर दें ताकि आप माफ़ कर दिए जाएँ, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी ने आपकी दुम पे पाँव रखा, आपने आगे किसी की दुम पकड़ी हुई है, जो चीज़ें स्टक हैं वो इस वजह से है कि हमने नहीं, वो शायद आप पाँव उठाएं तो आपको पता चले कि उधर से किसी का पाँव उठ गया, ठीक है। शायद आप किसी की दुम से पाँव उठाएं तो जिसने आपकी दुम पे पाँव उठाया वो डर के भाग जाए कि वो ये किक मारने लगी है, हालांकि आपने तो उसकी दुम से पाँव उठाया। तो हो सकता है वो भागना भी चाह रहा है, लेकिन आपने उसकी दुम पे पाँव रखा हुआ है। वो जो आपको गालियाँ दी जा रहा है, वो हो सकता है आप उसके सामने बंठन के आ रहे हैं। अल्लाह ने अगर आपको हुस्न दिया है, तो उसका मतलब ये है कि आप जुल्म करी जाएँ, लोगों को ज़िबा करी जाएँ। आप नहीं, आप थोड़ा पर्दा करें। अगर अल्लाह ने आपको हसीन बनाया है, ठीक है, लेकिन अगर आप इतना लोगों पे जुल्म करेंगे तो उनकी आहें तो निकलेंगी, चीखें तो निकलेंगी, उनका छेड़ने को दिल करेगा आपको। क्या ख्याल है? ठीक है, तो आप अगर उनकी दुम से पाँव उठाएंगे, ठीक है, देखें ना, सिर्फ ख़वातीन नहीं हरास होती, मतलब हसीन, ख़वातीन नहीं, मर्द भी होते हैं तो माइंड कर देंगे हसीन, तो सिर्फ हसीन जो होते हैं यही हरास नहीं होते, जो बेचारे ताड़ू होते हैं वो भी हरास होते हैं ना, ठीक है। वो कई बार 2-3 हसीन इकट्ठे निकल आते हैं, वो टीड़े ही हो जाते हैं। मैंने देखा, उन्होंने कहा कड़ी फड़ा कड़ी छड्डा, ठीक है, तो सारे ही हरास होते हैं ना, ठीक। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक और जी जी, ये जो दुआ है ये हम मैक्सिमम दिन में कितनी दफ़ा कर सकते हैं? मेरा तो जब दिन करता है 5 मिनट के बाद मैं शुरू हो जाती हूँ। नहीं, आप दुआ दिन में 3 बार कर लें। नहीं, सूरह रहमान सुनना नहीं, नहीं, दुआ 3 बार अल्लाह पानी वाली, वो 3 बार बहुत है। उससे ज़्यादा सरकार ने कहा किसी के दरवाजे पे जाएं, 3 बार आवाज़ दें, जवाब मिले तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएं। कई बार अगले का कोई मूड का नहीं पता होता, आपके अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, मियाँ भी छोटा सा है, तो ये ना हो कि कहीं अल्लाह एकदम से कहे कि तू तो इधर आ, ठीक है, तो बच्चे वो हो नहीं, तंग तो वो नहीं होता, लेकिन आप देखें ना, उससे उतना प्यार जताएं जितना आप कर सकती हैं। आप ऐਵੇਂ कहीं जा रही हैं, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, अल्लाह के ले आओ, तो पीछे मियाँ और बच्चे रो रहे होते हैं, मोहल्ले में पता चल क्या होता है, कहते हैं अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई है। हालांकि रोने वाली बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई अल्लाह को तो प्यारा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं उसे कभी कहता आई लव यू, ठीक है, नो 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 नो। मैंने बड़ा भी कहना तो मैं कहता हूँ लव यू, ठीक है, आई शाई नहीं मैं कहता, नहीं तो कहता तेरी ते आई,
ٹھیک ہے. وہ کہتا میری ہن آئی تیرے تے, ٹھیک ہے, تو جہدے تے اللہ دی آئی آئے وہی پھر آئی ہے. پہلی دفعہ اللہ کی اتنی کلوز نہیں ہو تو تھوڑا سا تو آپ اس کو دندیاں کاٹیں, آپ اسے پاریاں کریں, آپ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کی مخلوق چھوڑ دیں, کیونکہ وہ بھی ایسی ماں ہے, ماں کی طرح کا پیار ہے اس کا کہ اس کو کوجے بچوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ جتنے مرضی لاڈلے ہو نا, ٹھیک ہے, ماما کی آپ جتنی مرضی لاڈلی ہوں, لیکن اماں کا جو سب سے زیادہ شرارتی ہوتا ہے نا, آپ اماں کو جو مرضی ٹافیاں گولیاں پوری تنخواہ لا کے دے رہی ہوں, وہ جو نشئی بیٹھا ہوتا ہے نا کچن میں چائے کے بہانے, امی وہی فکر پئی ہوتی کہ اپنے آپ آگی نہ لا لے. ٹھیک ہے, تو ماما کو تو اس کی فکر پڑی ہوتی ہے, تو آپ اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, وہ دیکھو جی ہم تھی چھڈ دیو, ٹھیک ہے, اسی آپ بڑے کھوجے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں پردے رکھے نے, اینی بڑی گل ہے. خود ہم بڑے ظالم ہیں. آپ نے جتنے قتل کیے ہوئے اگر میں آپ کو گناؤں نا تو آپ پریشان ہو جائیں گی, میں گن نہیں سکوں گا, اور آپ مانیں گی کہ آپ نے کیے ہوئے. تو قاتل کی سزا تو موت ہے, اور آپ ابھی تک نہیں مری. دفعہ 302 لگتی ہے آپ پہ. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے چلتے ابھی آتے ہوئے پتہ نہیں کتنی کیڑیاں آپ نے ذبح کی ہیں اپنے پاؤں کے نیچے. پوری بارات تھی ایک, تو میں نے ابھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, وہ بیچارے پتہ نہیں بڑی مشکل سے ان کی امی مانی, وہ لو میرج کرنے لگے تھے, آپ پورا پاؤں رکھ کے بادشاہ سلامت اوپر سے آ گئے. انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا ہے کہڑے پاسے ڈرون آیا. ٹھیک ہے, تو ان کی جان نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو کر تو ہم ہر سانس ہماری ہے ہی گناہ ہے, لیکن اگر آپ اللہ کی خاطر آ رہی تھیں تو پھر خیر ہے, سارے شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعا یہی ہے, یہ سارا سیشن ہی دعا تھا. ویسے آنکھیں بند کریں ایک لمحے کے لیے, آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں اپنا دھیان اللہ کی طرف کریں, اور جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں, پیار سے کہیں. اللہ, آنکھیں کھول لیں, بس یہی دعا ہے. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کب کبھی سی تاری ہوتی ہے, اس کی طرف دھیان ہی کرنا ہے, اس کا دھیان آپ کی طرف ہے. آپ حاضر ہو جائیں, وہ حاضر اور ناظر ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں حافظ احمد صاحب میرا انتظار کر رہے ہیں بڑی دیر سے, انہوں نے انٹرویو کرنا ہے, میں نے وہ جانا ہے. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. میری کوئی غلطی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ کریم آپ سب لوگوں کو مجھے معاف کرنے کی توفیق دے اور آپ کو مزید نوازے. ٹھیک ہے, آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں, پورے ملک و قوم کے لیے دعا کرتے رہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرتے رہیں. ہم سب نے دعا ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہی عبادت ہے, اس کو دیکھتے رہنا.